रुसवा हो रहे थे, आप मैंने इनको रुसवाई से आप बचाया। इनको इनका मुंह बंद करें। जी टिवाना साहब, आरजेडी ये भाई, टिवाना साहब मैंने म्यूट कर दिया आपको, प्लीज अब आप नहीं बोलेंगे। टवाना साहब जो हैं ये जानबूझ के ऐसी बातें करते हैं जिससे यार अगले को, करते होंगे, अब्दुल साहब करते होंगे, मैं तो वास्ता ही नहीं उनके साथ। और ये यार इनके आरजेडी भाई इनके देखें, बचपन अगर के आप दोस्त हैं। रुसवा हो रहे थे स्पेस में, मेरी गलती नहीं है, मैंने आपको इज्जत बख्शी। यार ताहिर भाई, आप फिर अल्लाह आप अपनी अल्लाह का विराट काम पाल है ये इज्जत देना, करवाना आपका चाहते नहीं है। हैं। टिवाना साहब म्यूट कर लें यार, अल्लाह का नाम है यार। जीडी भाई को बात करने दें। अल्लाह ने इन्हें इज्जत दे दी थी माइक दे के, लेकिन माइक देकर ये बात नहीं कर पा रहे थे, मैंने इन्हें मौका और भाई दिया। वो अपनी आरजेडी बारी भाई, का इंतजार कर रहे थे, आपकी तरह मैं लोगों को वसीला टोकते बना। नहीं है आरजेडी वो। भाई, आपको शुक्रगुजार होना चाहिए। ओ माय गॉड यार टिवाना साहब, वो हम अपनी बात करें ना, उन्हें बात करने दें यार, नहीं करें तंग। जी आप बात करें टिवाना साहब, आपको रिमूव कर देंगे हम अगर आप बात ना आए तो, प्लीज। कर दें, आप रिमूव कर दें, और इनकी भी फजूल बात हुई तो मैं एहतजाज करूंगा। चलें नहीं ठीक है, ताहिर आप भाई, चुप मुझे करें। आप बताएं, आप होस्ट हैं, ये होस्ट हैं, मैं होस्ट हूँ। तो फिर प्लीज, मैं ना उनसे बात कर रहा हूं, ना उनसे कोई मुखाबत हूं, ना उनसे कुछ कह रहा हूं, मैं अब्दुल भाई से बात कर रहा हूं। यार अब्दुल मुद्दे भाई पे को आए, मैं हमारा अपना, वक्त बड़ा कीमती है, अब्दुल भाई का वक्त ना जाया करें। आरजेडी भाई, मुद्दे पे आए, मुद्दे पे मेरा आए। वक्त जाया नहीं होता, फजूल बातों से होता है। जो आप फजूल बातें कर रहे हैं ना ना टिवाना समझ साहब, आ रही है आपकी ना, वजह से माहौल भी खराब होता है, हमेशा माहौल वक्त भी खराब हो खराब रहा होता है। है। हाँ जी, बिल्कुल, हम हमेशा ऐसा आपको होता बुलाते हैं, आप है। आए, हमसे सवाल जवाब करें, कुछ सीखें, कुछ हम आपसे सीखें, चलें फिर कुछ। सीखते हैं। ताहिर भाई, अब्दुल भाई, आपसे सीखता हूँ। आरजेडी भाई, नहीं आप माइक ऑफ आप, कर दें। मैंने नहीं, पता उनको क्या बात तो बोला, मैं तो पूरी करने बात दो करूंगा, भाई, उनको अब बात कहो, तो अब पूरी मैं करने बात दो। नहीं मैं तुमसे, करूंगा ना, यार मैं जब तुमसे तक ताहिर मैं सवाल बात नहीं करना करूंगा चाह रहा कोई था। बंदा भाई नहीं उन्होंने उठाएगा। गाल तो पूरी कर लें दे। उन्होंने ऐसी ही करनी है, तो जब उधर के तक मैं हवाई फायर बात नहीं मारने हैं यार, करूंगा, कौन सी कोई बंदा बात नहीं करेगा। मैं कभी ऊपर नहीं आता, मगर आप जो है ना जी ये मैस कर रहे हैं। गाली, जी गाली नहीं आप बात दीजिएगा करें। नहीं, आरजेडी मैं भाई, गाली गाली नहीं नहीं, देता, तेरे गाली नहीं, तेरे पर गाली। तो मेरी गाली भी जाया हो जाएगी। आप मैस कर रहे हैं। आरजेडी भाई, आप मुझे, मैं आप पाकिस्तानी ड्रामों में आते हैं ना। ओ यार ताहिर भाई, तुसी मैंने जरा मेहमान आंदा पहचान लिया है, आरजेडी भाई, जरा आप वही मेहमान हो। आंदा हो तो कोलो दूजे मेहमाना दी बेइज्जती करवानी हुंदी है। और नहीं 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 नहीं, आप यार टिवाने ना एक कर मिनट यार, भाई, सारे मेरे जरा लिए म्यूट क्यों भाई लगाएं, एक मुश्किल मिनट। खड़ी करते हो। मैं आप सबसे प्यार मोहब्बत से यहाँ पे बैठ के सबको इजाजत देता हूँ, अपनी अपनी बात रखिए। यार अच्छा टिवाना अच्छा, साहब एक बी मिनट ताहिर, एक रिस्पेक्टफुल मिनट ब्रो। देखो ताहिर। ताहिर, यार अस्सलाम वालेकुम वालेकुम वरहमतुल्लाहि सलाम दादा, वबरकातुहू। कैसे हो? तमाम भाइयों को क्या हाल है प्यारे भाइयों, ठीक ठीक है? ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखो स्टूडेंट भाई, आप भी उनकी बात काट रहे हो। आरजेडी भाई इसी रुसवाई नहीं की नहीं, बात कर रहा था। टवाना भाई एक मिनट, जो टवाना भाई नया एक मिनट, स्पीकर आता है आपको, टवाना भाई एक मिनट यार, एक मिनट। आप हमारे मेहमान हैं प्यारे भाई हमारी, क्योंकि हम मोहब्बत सबके लिए, नफरत किसी से नहीं के स्लोगन को चला रहे हैं। तो अब्दुल भाई, आप से वो एक रहती थी अब्दुल भाई, वो 2 मिनट आप वो ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान जो बयान कर रहे थे वो कंटिन्यू करें, बाकी हम सब म्यूट लगाते हैं। जी अब्दुल भाई। कब मैं आज, हाँ जी, वो नबी नहीं पाक नहीं, इस सल्लल्लाहु वसल्लम पे की जो आपने टॉपिक पे स्पीच बात सुनाई नहीं थी। हो रही थी स्टूडेंट भाई, वो वैसे ही एक ऐसे ओवरऑल हो ही आपकी नहीं रही बात। थी यार, ये भी नहीं लेके आते हैं, खुदा की कसम यार। नहीं नहीं, वो इन्होंने वो की थी नबी पाक नहीं सल्लल्लाहु आपने नहीं, वो अगर इस पे अलैहि बात वसल्लम नहीं हो आरजेडी रही थी, इस पे करते हैं थोड़ी देर में, मैं भी जरा आपने फ्रेश होके आरजेडी की बैठ बात लूं को ये। काटना था, तो बहाना तो कोई अच्छा जी जी, लगाएं स्टूडेंट भाई। स्टूडेंट भाई गपशप लगाते हैं वैसे ही, अभी अभी थोड़ा छोड़े दीनी यार। बात की अच्छा तरफ नहीं जाते। आज एक अच्छा आरजेडी भाई बात करेंगे और कोई अच्छा, चलें, इंसान बात नहीं फालतू बात ही करेगा। चल रही थी, ताहिर भाई को सही ढंग की बात कर लेते हैं यार। हाँ चले वो करते हैं ना, आप चुप करें, आपकी वाला साहब अपना माइक बंद करें। सबके चलें चलें। माइक खुले हुए हैं सिवाय आरजेडी साहब के, जिनकी बारी है, सब माइक बंद करें प्लीज। जी आरजेडी भाई प्लीज। मैंने कहा ना, ये बंदा वक्त जाया कर रहा है यार, देखो अभी छोटे छोटे ग्लास में 1 लीटर दूध डालोगे तो दूध
جی आरजे भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यार टिवाना साहब थोड़ा सा कंट्रोल कर लें यार, प्यारे भाई ऐसा ना करें। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आरजे भाई, ठीक है जी आपकी तबीयत? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो माशाल्लाह बेहतरीन हो गया। क्या चल रहा है, सब खैरियत है? सब ठीक है। चलो माशाल्लाह। मैं तो सिर्फ ऊपर आया था अब्दुल भाई से बात करने, उन्हें पता ही नहीं मैं और अब्दुल भाई आपस में भाई हैं या कौन है क्या है। हाँ जी, मैं उनसे बात करने आया था। अब मैं देखो मैं कभी ऊपर मैं नीचे बैठ के सुनने वाला हूँ, मगर आप मुझे एक बात से बड़ा कोफ्त होता है कि मेहमान आता है, मेहमान अगर आपके घर आए आप उसको बिठाएं, चाय पिलाएं, ये घर की बात कर रहा हूँ, बराड़ की बात नहीं कर रहा। जी वो जी उठ के आपको चपेड़े मारनी शुरू कर दे, फिर भी मेहमान है आपका। आप स्टूडेंट भाई माशाल्लाह बड़े बड़े डिबेट वगैरह ये करते हैं, मुझे इस बात का जवाब देते हैं। नहीं आरजे भाई, जो आप बात कह रहे हैं ना, वो तो वो होता है कि जो बंदा अपने सेंस में हो ना। एक अगर आपके पास बगैर सेंस के बंदा आ जाए तो उसकी किसी बात पे उसके ऊपर तो शरीयत भी नहीं लगती आरजे भाई। वो भाईजान फिर अब सेंस में नहीं है तो फिर बराड़ को खराब करने के लिए रखा हुआ है। हाँ नहीं नहीं, वो कुछ होते हैं ना, फिर उनको हम देखें। यार स्टूडेंट भाई उन्हें बात करने दें हम। यार टिवाना भाई देखे आरजे भाई, वो जरा सेंस में नहीं है, हमने उनको भी मुझे साथ म्यूट क्यों कर रहा है, कौन कर रहा है ये? साथ भी लेके चलना है ना, वैसे तो नहीं ना हमने, क्योंकि हमने सब के लिए पैगाम है, हमारी जमात का मोहब्बत, सबके लिए नफरत, किसी से नहीं। जी अगर ठीक कोई है ठीक दिमाग है। मैं सर मैं तो सिर्फ ये हाँ मुझे जी। बात नहीं करने दे रहे थे, इसलिए मैंने अपनी आवाज ऊंची की थी। हाँ नहीं नहीं, आपका पता है मुझे, गाली आप गाली बड़ा नहीं बड़ा देना आरजेडी पे, गाली। आहिस्तगी से बोलते हैं आप, मुझे पता है, बड़े अखलाक से बात करते हैं आप, हमारे भाई हैं। आप कंटिन्यू करिए। टवाना भाई भी इंशाल्लाह जल्दी जमात में आ जाएंगे। तो ये ताहिर भाई के दोस्त हैं हम, इसलिए इनसे, ये बड़ा प्यारा भाई है। कभी कभी ये जब मैं कोई तो बंदा ना मिल रहा होता है ना, ये मजाइल ऐसा अपनी तरफ ही मुंह कर लेता है ये। कोई जी बात नहीं, नहीं हमने वो कोई इनका भी बात नहीं, मैं तो ऊपर आया था अब्दुल भाई से एक बात करने के लिए, तार भाई ये को कहा है, सलाम मैंने करने के कहा लिए, था ना ये बंदा वक्त जाया, है ना? तो ये अच्छा है कि ये बंदा आप वक्त जाया सुने, करेगा। मैं हाँ जी यार इसको टिवाना बिल्कुल भाई। बात सुने, टवाना साहब को बिल्कुल इग्नोर कर दें और म्यूट कर दें। ये इसको अपनी इसकी इज्जत नहीं है, ना ये करवाना चाहता है इज्जत। नहीं नहीं अब्दुल भाई, यार ऐसे नहीं म्यूट है ना करो भाई बार बार प्लीज यार। अब्दुल भाई। म्यूट अब्दुल इसलिए भाई हमने करते हैं फिर ना। भी स्टूडेंट यार भाई नहीं म्यूट नहीं करूंगा एक यार। छोटी सी बात है। स्टूडेंट भाई जी जी छोटी शारुख सी भाई। बात है, जी 5-7 मिनट हो गया मुझे इधर बैठे। आरजेडी भाई बात करना चाह रहे हैं तो ये इंसल्ट होती है किसी इंसान की। तो वो बात कर तो रहा है तो मैं तो उसको ये म्यूट तुम्हारा पे सर था नहीं करने दे शाहरुख रहे। खान भाई। मैं इनको यही आखिरी लफ्ज इनके लिए यही है, तो इनको महफिल में बैठने का कोई अदाब नहीं है, बिल्कुल फजूल आदमी है। जी नहीं बिल्कुल, अबे शारुख मैं भाई भैया आप तो ये आपसे जाना सनम, मेरी बात तो सुनो। शाहरुख भाई, मैं आपसे टोटली एग्री करता हूँ। आपने बिल्कुल जो बात की है, एज अ होस्ट मैं इसको सेकंड करता हूँ कि टिवाना साहब, आप में थोड़ा सा भी लिहाज नहीं है, आपको शर्म आनी चाहिए। आप यहाँ पे बैठ के पता नहीं कौन सा, आप ऐसे आपको लगता है अपने डेरे पे बैठे हुए हैं, जिससे दिल करता है उसको आप उंगली करना शुरू कर देते हैं। ये कोई तरीकाकार ठीक नहीं है। मुझे ये आपकी ये चीज आज पसंद नहीं आई टिवाना साहब। चले बेशर्मी की अब भी सॉरी इंतहा होती है। सॉरी कैसे बदतमीज इंसान हो तुम। सॉरी। भट्ट साहब को अपनी बात मुकम्मल करने दे। भट्ट जी आ साहब रहे हैं, उनको मैंने आप रिक्वेस्ट भट्ट सेंड किया। साहब के क्या खाती में पूल लिखेंगे वो, आप नीचे ये कमेंट। टवाना साहब देखें, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं कि आप स्टूडेंट ताहिर भाई भाई एक के छोटी दोस्त सी हैं। बात और है, जी छोटी सी एक मिनट बात है। शाहरुख भाई एक मिनट से। हम टवाना भाई आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप ताहिर भाई के दोस्त हैं, तो आपको भी एटलीस्ट ताहिर भाई के जो जितने भी दोस्त हैं उनकी आपको भी रिस्पेक्ट करनी अगर चाहिए। मैंने कोई तो डिसरिस्पेक्ट की है तो बताओ, ये कोई बदतमीजी। डिसरिस्पेक्ट है ना, बीच में बोलेंगे तो इसको डिसरिस्पेक्ट ही कहते हैं यार ना। नहीं अब देखो स्टूडेंट भाई, आप ये अगर आपको डिसरिस्पेक्ट लगती है तो भाई आप अपना इलाज कराएं स्टूडेंट भाई, ये डिसरिस्पेक्ट नहीं नहीं, होती, सॉरी। बीच में नहीं बोलना चाहिए ना। अब नो नो, आप आई एम बोल रहे हैं, आप एक्सट्रीमली बोल सॉरी, रहे मैंने हैं। कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं की। नहीं नहीं आपने, क्योंकि आप देखो आपका जिनके साथ मजाक ही नहीं है ना, अगर उनके साथ करोगे तो वो डिसरिस्पेक्ट आएगी। स्टूडेंट आप भाई देखें, ऐसे हम बोलो। सारे दोस्त हैं, आप मेरे टीचर नहीं, मैं आपका स्टूडेंट नहीं, मैं आपका टीचर नहीं, आप मेरे स्टूडेंट नहीं, बराबरी का यहाँ लेकिन पर रिश्ता है। मैंने किसी के साथ कोई बेइज्जती नहीं की। टवाना मुझे साहब प्रूफ कर दे मेरा बात कोई सिर्फ ये स्टेटमेंट होती है। गलत हो। टवाना साहब होल्ड जी ऑन। जी जी बात जी। सिर्फ इतनी सी है कि जिन लोगों के साथ आपकी होती है ना थोड़ा सा वो प्यार, क्या कहते हैं उसको, मजाक होता है, तो वो ठीक है। वो आरजे भाई हमारे माशाल्लाह बड़े यार तो भाई हैं, मैंने वो भी आगे अगर बात कोई करें। बदतमीजी की, मुझे अब यहाँ पे 50 बार म्यूट किया गया, मैंने तो जी जी, वो जिसने भी किया है उसने फिर नेकी का म्यूट हुआ काम हूँ, किया फिर है, म्यूट। नेकी अब्दुल का भाई काम किया शरारतें है। कर रहे हैं आप, अब्दुल भाई।
यार आप क्या कर रहे हो टिवाना, क्यों महफिल तो खराब कर रहे हो? आप तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं ताहिर टिवाना भाई के अच्छा, साहब दोस्त, टिवाना आप उनके साहब को दोस्तों भी का ख्याल करो। देखिए, हम टिवाना साहब का ज़र्फ ये है कि वो बाज नहीं आए, पर हम भी उन्हें म्यूट ना करें। हमने उन्हें काफी बार म्यूट कर लिया है। मेरी गुजारिश है आप सबसे। कम से कम टिवाना कोई 150 बार मैं म्यूट हूँ, लेकिन मैं शिकायत नहीं कर रहा। बोले आप मुझे स्टूडेंट भाई, मेरा भी तो ज़र्फ देखें, हाँ मेरा भी हाँ तो जी, कोई आला मॉडरेटर। ज़र्फी देखें, हम्म। मेरा किरदार देखें, जो मेरी जी जी कि जी शख्सियत जी देखें। कंसर्निंग ये है कि शाहरुख भाई ने जो बात की ना, बिल्कुल ठीक की है। टिवाना साहब, आपको ये चीज समझनी चाहिए कि आपको मैं अपना लहजा शाहरुख ठीक करना भाई, पड़ेगा। जिसका नाम ही शाहरुख हो, ताहर उससे कौन यार, ताहर तुझे भाई, देखा छोटी तो सी ये बात, जाना सनम। ताहर भाई जी जी, वाना शाहरुख साहब भाई। बात सुने, स्टूडेंट भाई ने जो बात की है ना, बिल्कुल इसी तरह ही है। देखे, कोई भी आदमी जो इधर आता है ना, पर्सनल हम एक दूसरे को नहीं जानते, ठीक है, 2 4 दिन 10 दिन इधर एक दूसरे के साथ आदमी बैठता है, उसकी आदत का पता होता है ना, तो फिर जो होता है तो आदमी एक दूसरे की तबीयत देख के मजाक करता है। तो कुछ लोग ऐसे नहीं होते, तो हर एक के साथ इस तरह नहीं बिहेवियर करना चाहिए। तो आप माइंड ना करें। तो जिनके साथ आपका मजाक है आप ज़रूर करें, मगर हर आदमी इधर कुछ बात करने आता है, कुछ सीखने के लिए आता है, हर टाइम इस तरह ना किया करें। यकीन करें, हार कर भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं शाहरुख खान भाई। अच्छा, नीचे एक बंदे ने लिखा है कि झूठ बोलने का एक दूसरे के खिलाफ सख्त मुकाबला जारी है, मुकाबला जारी रखें। अंकल नीचे छोड़े, वो तो करते रहते हैं, आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। अरे अब्दुल भाई, नीचे एक और बंदे ने लिखा है, वन गुड थिंग अबाउट ताहिर इज टू हैव अ फ्रेंड लाइक टिवाना। तर्जुमा कि एक खसूसियत ताहिर में फकत एक ही अच्छाई है फकत कि फकत टिवाना, कहीं नहीं है उसमें, फकत कहीं भी नहीं है टिवाना साहब। नहीं फकत फकत एक ही अच्छाई है नहीं ताहिर ताहिर में। भाई, टिवाना भाई, जी लेकिन जी, लास्ट में देखे बात करते ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ एंड ਤੇ। वो तो उसने हंसते हुए बोला है ना, वो सीरियस लगेगा ना। जी जी। हाँ जी, जुनेद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, आप ऊपर आए। आपने मुझे इनवाइट किया, वरना अब्दुल साहब तो मुझे बर्दाश्त नहीं करते। अच्छा, गलती मैं से हो तो गया तेरी होगा। आवाज भी नहीं सुनना चाहता। क्यों मेरे भाई, आप खटमल हैं? हाँ जी। उसने इनसे नहीं सुनना चाहते, बात ही नहीं करना चाहते। कैसे कटवे? खटमल तो नहीं है। ये टिवाना साहब आपसे बात करना चाह रहे हैं, जुनेद भाई करनी। कर ले बात। नहीं नहीं, मुझे तो इससे ऐसी खुशबू आ रही है कि ये तो मेरा मुसलमान भाई लग रहा है मुझे, जुनेद भाई। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ सुन्नी। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हूँ। आपसे सुनने के बाद नबूवत के हर दावेदार को दज्जाल और मैं कज़्ज़ाब मानता इधर, मेरा बच्चा इधर आ, इसकी इधर आ, माँ इधर ने आ। कहा था, इसकी माँ ने कहा था जब तो उस ब्राड पे जाएगा तो जाके कहना मैं उनके बाद दज्जाल और कज़ाब मानता हूँ, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आना जुनेद मानता हूँ। भाई, माँ बहन की जुनेद गाली भाई, दे रहे हैं। इसकी ये माँ ने एक मिनट बस इसकी यार, आप अब्दुल ये तरबियत साहब देखो, की है, रुक अब्दुल जाए भाई गंदी यार, तरबियत। अब्दुल साहब साकिब रुक का जाए कराए हो भाई, ना। रुक जाए रुक जाए तौबा रुक जाए। इस्तगफार, उसका कराए हो तौबा ना जवाब उसको गुस्ताखी देने बात। देना। जुनेद भाई, ये सेम आप जो है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी बोल रहे हैं, आप तो शातमियत कर रहे हैं, को बड़े कोई गलीज इंसान है आप। ये तो हदीस है पाक मैंने पढ़ी है। कितने बजे राय साहब, इस ज़िम्न में कि बरूज का कॉन्सेप्ट से कुरान मजीद से कोई नबूवत जारी नहीं होती। तो फिर आप कहें ना कि ये गैर इस्लामी है, गैर कुरानी है, जैसे ज़फरुल्लाह शाह साहब ने कहा था। आपको क्या हिचकिचाहट क्या है? नहीं, मुझे हिचकिचाहट नहीं है, लेकिन बज़ाहिर जो नजर आता है कि इस तरह से नबूवत का जारी करना ये बिल्कुल गैर मैं कुरानी। सवाल आसानी के लिए बड़ाई साहब आपके लिए दोहरा देता हूँ। जिल और बरूज का अकीदा कुरान करीम के खिलाफ है या कुरान करीम में इसका कुरान करीम के मुताबिक है? जेल को छोड़े, मेरी बरूज के ऊपर सिर्फ जी, बरूज का बता दें। बरूज का अकीदा के मुताबिक है, कुरान करीम के खिलाफ है बज़ाहिर। कुरान, बस ये इतनी सी बात है, कुरान करीम के खिलाफ है। तो अगर किसी ने भी बरूज के की इस्तिलाहात इस्तेमाल की हैं किसी भी हवाले से, जी जी, तो वो फिर इसका मतलब है कि उस पे उस मौक़िफ़ आपका अल्टीमेटली यही बना कि वो कुरान के खिलाफ है। हदीस पेश करो, नहीं इधर सामने लगाओ, अगर सच्ची हो तो लेके आओ। फजूल झूठ ही झूठ सारा दिन बोलते ये रहते हो, नीचे फिर कहते हैं जुनेद भाई लिख रहे ये हैं, लोग टिवाना झूठ साहब बोलते आपने हैं। क्योंकि आवाज नहीं उठाई, आप भी काफिर हैं। नहीं नहीं, अल्लाह माफ फरमाए यार। ताहिर तेरी भाई हो जाए यार, माइक दे दे यार, ऐसा ना कर। तो यार टिवाना साहब, ये बहुत बड़ा गुस्ताख है, इसकी जलालत इसका मुकद्दर होती वो है, ये यार आता है जलील जुनेद, होता है, चला गाली जाता है। गाली वाली नहीं दे मेरा भाई, प्लीज गाली नहीं देनी किसी अच्छा, को भी दे। बात सुने, मैं एक बात करनी चाहता हूँ। ये चलो। नहीं, आप नहीं कर सकते अब्दुल भाई।
الحمدللہ. نہیں نہیں بڑے میں جنید وہ کو مائک دے دے یار. کسی کی ماں بہن کیا ہماری بات ماں یہ بہن ہے نہیں؟ اپنے عبدل بھائی آپ طاہر قسم بھائی کھائیں پہلے آپ ماں بہن کی گالی نہیں دیں گے. طاہر بھائی بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی سنی وابی شیعہ بریلوی دیوبندی ہیں یہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 2 نبیوں کا آنا مانتے ہیں. ایک وہ نبی جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کو نبوت اور رسالت عطا فرمائی جا چکی ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا. اب یہ کہتے ہیں کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی آئے اور بعد میں بھی آئیں گے. نبی اور رسول تو ہوں گے، قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو جب وہ اس زمین کے اوپر آئیں گے، پہلے بھی آئے تھے، دوبارہ آئیں گے تو نبی تو آ گیا. یہ بات ان کی غلط ہوگی کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں. یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اچھا آ جی گیا یہ میرا شعر اوپر آ گیا. آ گیا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اب کو بات کر کے دکھائیں عبدل بھائی. اب آخری میرا نبی شعر آ مانتے گیا. ہیں. یار اس بندے نو تے بندہ ایک منٹ چپ تک رہو انہوں. آ گیا شعر. اب بات کر کے دکھائیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی آیا وہ بعد میں بھی آئے گا تو نبی تو آ گیا. یہ ان کی بات غلط ہوگی کہ رسول پاک آخری نبی ہیں. یہ خاتم النبیین کا ترجمہ کرتے ہیں آخری نبی، اور آخری نبی کا ترجمہ کرتے ہیں خاتم النبیین. جب ان سے پوچھا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کون آئے گا تو کہتے ہیں قیامت. تو قیامت سے پہلے جو آخری نبی آئے گا، آخری نبی کو یہ خاتم النبیین کہتے ہیں. آخری نبی کو یہ خاتم النبیین کہتے ہیں. تو ان کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاتم النبیین بنتے ہیں، آخری نبی وہ بنتے ہیں. جواب دیتا تو ہوں. دوسرا دو جواب دوسرا یہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں دے ہے دے میں دوسرا یہ نبی میں آپ کسی بات دوسرا کا جواب دوں گا. دے 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 دوسرا جنید دے دے. ہاں دیکھیں، دوسرا بسم اللہ میری بات الرحمن نہیں ختم الرحیم. ہوئی، ابھی میری بات نہیں ختم ہوئی. آپ سمجھ گئے. ہم عبدل بھائی سمجھ گئے. دوسرا یہ نبی مانتے ہیں یار الامام اسٹوڈنٹ بھائی اس المہدی علیہ سٹوانا کو الصلوۃ نیچے والسلام. اتارو یار، یہ کیا آدمی ہے یار. یار یار شاہ رخ بھائی آپ پوری ہو گیا، ڈیبیٹ تمہیں تو خراب کر پورا رہے ہو موقع یار. اب دیتے ہیں ہم شاہ رخ اپنی ہیں تو بات. آپ کو یہ وی آئی پی پروٹوکال تو نہیں یاد دے سکتے یار. یہ دوسرے کہتے ہیں کہ الامام المہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے آنا ہے. ہم کہتے ہیں تمہارا ایمان ہے، کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے. ہم پوچھتے ہیں جب وہ آئیں گے تو آصف علی زرداری بنائے گا ان کو امام مہدی یا نواز شریف بنائے گا؟ سارے علماء کہتے ہیں اللہ بنائے گا. اچھا اللہ بنائے گا، پھر اس پر ایمان لانا فرض ہوگا؟ کہتے ہیں ضرور اس پر ایمان لانا فرض ہے. پھر ہم پوچھتے ہیں اس کا انکار کفر ہے؟ کہتے ہیں ہاں. پھر ہم پوچھتے ہیں نبی اور کس کو کہتے ہیں؟ نبی اسی انسان کو کہا جاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ امام بنائے، اس پر ایمان لانا فرض ہو، اس کا انکار کفر ہو. تو یہ 2 نبیوں کا آنا مانتے ہیں رسول پاک کے بعد. ایک پرانے نبی جو رسول پاک سے پہلے تشریف لائے تھے، بنی اسرائیل کی طرف اللہ تعالیٰ نے پابند کیا قرآن میں، رسولاً الی بنی اسرائیل، تجھے ہم نے صرف بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، امت محمدیہ کی طرف نہیں بھیجا. یہ قرآن کے خلاف عقیدہ لوگوں کو بتا کر گمراہ کرتے ہیں. اور دوسرا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے اس امت کے اندر پیدا ہونا ہے، ان کو اللہ نے امام بنانا ہے، ان پر ایمان لانا فرض ہے، اس کا انکار کفر ہے، اسی کو نبی کہتے ہیں. قرآن سے ثابت ہے. قرآن کہتا ہے اگر کسی انسان پر ایمان لانا فرض ہے تو وہ سوائے نبی کے اور کسی پر نہیں ایمان لانا. تو یہ 2 نبیوں کا آنا مانتے ہیں. ادھر آ کے کہتے ہیں جو آخری نبی نام ماننے وہ کافر ہے. اور کافر تو تم یہ سب نقلیں سے اتار بڑے رہے کافر. نقلیں اتار رہے ہیں. ہاں بالکل، سب سے بڑے کافر تو یہ خود ہیں. ان کو تو اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے. ان کے یا عقیدے آپ کا قرآن کے مرتبہ خلاف ہیں. آپ کی عمر یہ بات اجازت دیتی ہے. ان کے عقیدے قرآن کے خلاف ہیں، یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اسی لیے ہم ان سے بات نہیں کرتے. میں ان کو منہ نہیں لگانا چاہتا اس جیسے لوگوں کو. اکیلے ریس میں دوڑ کر آپ جیتے کیا اکیلے ہارے کیا نہیں، جیتے بے عبدل شمار بھائی. لوگ آتے ہیں جو نیک فطرت لوگ ہیں، جو سمجھنا چاہتے ہیں دین کی باتوں کو، ہم ان سے بات کرتے ہیں. چلیں میں بات کرتا ہوں. وعلیکم السلام. بھائی ایک سے میں 30 سیکنڈ لوں گا. 30 سیکنڈ. اکیلے ریس میں دوڑ کر کیا پہلا نمبر، کیا دوسرا نمبر، کیا تیسرا نمبر. عبدل بھائی جی بات تو مزہ تب آئے جب اسٹوڈنٹ فریق بھائی، سامنے بیٹھا ہو.
اچھا जुनेद यार भाई अपने को आप भी ऊपर बात आओ, और भी लोगों को करने दें, और भी स्पीकर आते बस हैं 10 सेकंड। ये जुनेद भाई ऊपर आ जाओ, तो आपसे आपकी वालदा को गाली दी अब्दुल भाई ने, वो माजरत करेंगे मैंने आपसे। कोई आ जाओ। गाली नहीं दी, मैंने कहा इसकी वालदा ने इसको ये सिखाया है, ये वालदा ने गाली नहीं है। तेरी माँ कर रहे थे आप नो अब्दुल भाई। नो नो यार, ये बगैर तो बंदे नु चुप झूठ क्यों बोलता है? अब देखिए मुझे बगैरत कह दिया हाँ तो इन्होंने। बेगैरतों वाली बात जो कर रहे हो, मैंने तुम्हें आपने तेरी शर्म ही नहीं आती? देखिए, एक मिनट के अब्दुल लिए भी भाई तूने अब्दुल अपना भाई ये गंदा देखिए, मुंह बंद नहीं किया। सुनो, ये अब्दुल भाई तेरी प्लीज माँ आपने नहीं की, बात कसम सुनो, खाकर बोले, बात सुनो। कसम अब्दुल खाकर भाई बोले, अब्दुल भाई आप रहने तेरी दें, माँ अब्दुल भाई नहीं प्लीज। की आपने एक अब्दुल भाई। एक मिनट अब्दुल के भाई लिए भी इसका पूरी गंदा मुंह ये बंद देखें, नहीं हुआ। पूरी ब्रॉड के सामने आप गलत बयानी कर रहे हैं अब्दुल भाई। एक मिनट के लिए भी इसका गंदा मुंह बंद नहीं हुआ जी, एक तेरी मिनट के लिए तेरी भी। माँ कर रहे थे अब्दुल भाई, आप किस्म से किसी की माँ को आप ऐसे बोलेंगे तेरी माँ? जब ये किसी के रूहानी पेशवा को झूठा या कज़ाब मतलब आप कहेगा, मान गए, तो अभी आप क्यों बोल मैं रहे थे कि आपने नहीं बोला? जिस वक्त ये किसी के, यार ये मेरी बात को पूरी क्यों नहीं मतलब होने अभी देता? मान गए ना, अभी आप मान गए, आप मान गए, तो अभी 2 मिनट पहले आप क्यों कह रहे थे कि नहीं बोला? मैंने इसको ये कहा था कि इसकी माँ अब्दुल ने भाई ये रुक इसकी जाएं। तरबियत की है। अब्दुल भाई अब्दुल गलत भाई बात रुक है, ये जाएं। आपकी उम्र का तकाजा ही है। तेरी माँ अच्छा नहीं लगता आपके मुंह से। टिवाना साहब बस कर दो यार, प्लीज प्लीज खामोश यार, म्यूट प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया यार, ना प्रवोक करो यार, बुजुर्ग बंदे आप भी प्रवोक करी जा रहे हो यार। वो किधर है नीचे जुनेद रफीक, उसे 1 मिनट के लिए ले लें तार भाई। अगर यार जुनेद अच्छा ये ZJH भाई आए, 1 मिनट दिएगा खाकसार भाई। ZJH भाई जी अस्सलाम वालेकुम। तो ये मुझे नहीं पता किसने, आपकी कौन सी आईडी थी, कौन सी ब्लॉक हुई है यार यार? कौन कोई कर इनका रहे हैं माइक यार? म्यूट नहीं करे, वो बात कर रहे हैं ना, क्यों कर रहे हो जायद 1 माइक मिनट म्यूट? होल्ड करना, जायद अच्छा प्लीज होस्ट जायद। बैठा था, वो हम कर सकते हैं इनको जी। अच्छा राय जमील साहब, मेरा एक सवाल है, आप जरा सवाल का जवाब देंगे अगर आप माइंड ना करें तो? अब्दुल साहब ने बात किया, उसका जवाब दे दूं मैं? नहीं, जो अच्छा अब्दुल तार भाई साहब ने मुझे बात सिर्फ की, 1 उसका मिनट जवाब दे चले दीजिएगा। दूं? चले मैं आपकी वो आईडी कर रहा हूँ, आप आ जाए। तार भाई सिर्फ मुझे एक मिनट जी दीजिएगा। जी ये बोलो। अब्दुल भाई जुनेद से माजरत जुनेद कर लें, अब्दुल भाई जुनेद से माजरत कर टिवाना लें। यार रहन दे यार, टिवाना प्लीज यार। जुनेद मैंने आपसे पूछना है कि आप हमें ज़ाहिर बात है मुसलमान नहीं समझते, और आपको यकीनन ये होगा कि हम गलत रास्ते पे हैं। आपको तो ये चाहिए कि आप हमें इस्लाम की दावत दो। क्या मेरा सवाल आपसे ये है, क्या टीज करने से या कोई ऐसे सख्त अल्फाज बोलने से आपके ख्याल में हम इस्लाम की तरफ आ जाएंगे जो आप समझते हो कि आपका सच्चा इस्लाम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मैं तो कोई टीज़ नहीं करता, मैं तो आराम से बात करता हूँ। ये आप अपने मुख्तलिफ जो मुरब्बी साहिबान हैं उनसे मेरे बारे में पूछ लें, मुझे काफ़ी अरसे से जानते हैं। ये सवाए अब्दुल साहब जो है ना, ये बड़े गुस्से में आ जाते हैं, ये तो बहुत जज्बाती आदमी है, वरना तो लोग देखिए मुझे आपने काफ़ी ना मैं तो ना कभी आपने वो गाली दी है हदीस ना पढ़ने किसी को का, कुछ किया। जुनेद साहब अब वो हदीस बताने का या पढ़ने का मौका नहीं था, आपने वैसे पढ़ के एक टीज करने की कोशिश की। मैं अब नहीं, देखें पहले इन्होंने मिसाल, बात आपको की एक ना, एग्जांपल देता हूँ, आपको एक इन्होंने बात एग्जांपल की ना, देता हूँ। इन्होंने पहले इन्होंने कहा जुनेद साहब छठवां आपको, था, तो उसके जुनेद जवाब में साहब मैंने ये आपको बात बोली। आपको एक एग्जांपल मैं देता हूँ। एग्जांपल, आप हमें मुसलमान समझते हैं कि नहीं? नहीं। आप हमें उम्मत से बाहर समझते हैं? हाँ जी, आपको वो बाहर समझता हूँ। मतलब कि हम उम्मत में नहीं है, ठीक है ना? जी, अब मैं उम्मत ये हदीस पढ़ने लगा हूँ, ठीक है? आपने मुझे बताया कि हम खाकसार भाई 1 मिनट रुके यार, इजाफत, सबसे पहले उम्मत खाकसार इजाफत। भाई एक, खाकसार भाई 30 सेकंड दें प्लीज, आप बात हाँ, करते रहे फिर। मुझे ज़रा एक सेकंड ज़रा बात करने दें। मैं और आपको जुनेद साहब, ये कोई आप ना अपने घर में नहीं बैठे हुए कि हर मिनट बाद ऑर्डर देते हो किसी को। आराम से बात करो ना, सबको मौका दे रहा हूँ, सबको माइक दे रहा हूँ, रुके तो अपनी सही ना बारी पे मेरी बात बोलो। को। अच्छा, वो सुन म्यूट तो ले कर, म्यूट कर। यार। आप लोग हमारी ब्रॉड्स पे आते हैं, अम्मा आपसे सुकून से बात करते थले बह तू, तेरी ब्रॉड ते आना, मैं नहीं आता तुम्हारी ब्रॉड पे। जिस बंदे के मुंह से गंद और गलीज निकलता हो ना अल्लाह के नबी के लिए, मैं उसको अपनी जूती के बराबर भी नहीं समझता। तुम्हें माइक दे रहा हूँ, तुम चुप करके बात करो। कितना रिस्पेक्टफुल रहता हूँ तुम सबके साथ, मैंने कभी गलत बोला है? जो एक दज्जाल और कज़ाब को अल्लाह का नबी कहे ना, उसके मुंह पर तुम किसी उस माँ के बच्चे हो
جس نے کبھی بھی حلال طریقے سے کوئی کام نہیں کیا. ٹھیک ہے, سخت بات پسند ہے نا, سن لو ہوں آرام خوش ہے. ہو گئے عبدل بھائی لوگوں کی ماؤں کو گالیاں پڑوا کے خوش ہو رہے ہیں عبدل بھائی؟ تمہیں میں کہہ رہا ہوں بات الٹی نہ کرو, عزت کے ساتھ بات کرو, انسان کے بچے بنو. عبدل بھائی یہ سب اچھا شروع آپ نے کی ہے. ٹیوانا صاحب نہیں کریں یار, مجھے غصہ آ رہا ہے, میرا دماغ خراب ہو رہا ہے. اور ریلیکس جا کے ٹھنڈا پانی پیا جا. جی 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 دیکھیں, نہیں وہ آپ کو پتہ ہے میں صبر کر لیتا ہوں. میں آپ سے ٹیوانا صاحب, آپ کو عبدل صاحب سے معافی مانگنی چاہیے, آپ نے جو ہے بدتمیزی کی ان کے ساتھ. میں یقین کر دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر جنید تم سے معافی مانگتا ہوں عبدل بھائی کے بیہاف پہ کہ انہوں نے تمہاری والدہ کو گالی دی ہے. میں عبدل بھائی کے بیہاف پہ بھری اسپیس میں جنید تم سے معافی مانگتا ہوں کہ انہوں نے اور تمہاری عبدل صاحب والدہ سے کو نہیں گالی نہیں, دی. وہ تم چھوڑو, تم ان سے معافی مانگو پہلے. میں نے کیا بولا عبدل بھائی کو؟ عبدل صاحب سے کرو, جو آپ نے آگے بدتمیزی کی ان کے ساتھ, اونچا بولیں, وہ آپ کی وجہ سے اونچا بولیں. تو وہ اونچا بولیں, میں تو میرے بڑے ہیں اچھا اور جی وہ مجھے 100 بار بولیں, بس گالی نہ دیں عبدل بھائی. طاہر بھائی میں بات کروں. گالی نہ دیجیے گا عبدل عبدل بھائی ایک بھئی. چھوٹی سی ہاں بات میں بھی کرنا چاہ رہا ہوں, ایک نہیں چھوٹی سی نہیں, بات. ایک منٹ شاہ رخ بھائی, ایک تو شاہ رخ بھائی کا نام ہی لو تو یقین کرو عجیب سی فیلنگ آتی ہے. آپ کی شاہ آواز صاحب نہیں, کٹ رہی. شاہ طاہر صاحب صاحب نیچے آپ لکھتے کی ہیں آواز بیعت. کٹ گئی تھی. جی, شاہ صاحب لکھتے ہیں بیعت پکی کروانے کے لیے گالی بازی ضروری ہے. تو شاہ کیڑے شاہ صاحب؟ آسو عبدل بھائی ویسے قسم سے کسی کی والدہ کو گالی نہیں دینی چاہیے تھی یار, اپنی جگہ کی بات ہے. مائیں تو سب کی سانجی ہے نا عبدل بھائی. ٹوانا صاحب میں اس بات کا آپ کو جواب دوں, آپ بیچ میں تو نہیں بولیں گے؟ وہ گالی نہ دیجیے گا. آپ بیچ میں تو نہیں بولیں گے؟ بات یہ ہے کہ اس بندے نے آ کے سیدنا حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کیے. میں نے اس کی ماں کے بارے میں کیے, وہ بھی برے الفاظ نہیں استعمال کیے. میں نے یہ کہا تھا کہ اس کی ماں نے اس کی یہ تربیت کی ہے. اگر وہ کروڑوں لوگوں کے امام کو, جس کو ہم دل و جان سے سچا مانتے ہیں, اللہ کا نبی مانتے ہیں, اس کے بارے میں وہ یہ غلیظ الفاظ استعمال کرے گا تو ہم خاموشی سے سنتے رہیں گے؟ یہ بتاؤ ٹوانا صاحب, ایمانداری سے بات کرنا. اور اب یہ جو شاہ آیا ہے شیطان کا بچہ, یہ جو کچھ نیچے یار لکھ عبدل صاحب رہا ہے, نہیں کریں, عبدل دیکھا صاحب آپ نہیں اس کے کریں, باپ یہ کو جو گالیاں آپ کچھ دی, نہیں نیچے کریں, نہیں لکھ باپ کریں, پہ رہا آ نہیں ہے, گئے. کریں. یہ جو ان کچھ پہلے کی ماں تربیت کو, ہے نا. ماں کی یار اس ٹیوانے پہلے کو نہ ماں کر کی عزت بھائی. تال تال ٹوانا او کی, مائی اب صاحب گاڈ والد کو یار, شیطان بول رہے اللہ ہیں. اکبر, یہ میں ہو اینڈ کر کیا رہا رہا ہوں ہے یار. ادھر براڈ یہ؟ یار یہ کیا ڈرامہ ہے بھائی یہاں پہ, نہیں کریں توبہ ٹیوانا صاحب. مجھے یہ استغفار بتائیں, توبہ اس کو زیب دیتا استغفار. ہے یہ لکھنا؟ پورے خاندان کو ادھیڑ دیا عبدل بھائی, نہیں نہیں, باپ ان کو شیطان. زیب دیتا ہے, ان کو زیب دیتا ہے. آپ نہ بتائیں کسی کو کیا زیب دیتا ہے کیا نہیں دیتا. وہ قرآن پہ جھوٹ بول سکتے ہیں تو وہ یہاں پہ کچھ نہیں لکھ سکتے. آپ کون ہوتے ہو روکنے والے؟ میرا تو جب پرسپیکٹو ہی چینج جب کر دیا. جب جب جس شیطان کو وہ مانتے ہیں, کیونکہ اللہ اور رسول سے تو ان کا تعلق کوئی نہیں ہے, کہہ رہے ہیں نا جی گالی دے رہے ہیں تو وہ کر رہے ہیں تو وہ کر رہے ہیں. او بھائی یہ تمہاری فطرت ہے, تمہاری آپ لوگ اپنے باپ داداؤں کی سنت پہ عمل کرتے ہو نا, لوگوں کو برا بھلا کہتے ہو, فتوے دیتے ہو, جھوٹے فتوے, لوگوں اللہ کے نبیوں کو گالیاں دیتے ہو تم لوگ صبح شام بیٹھ کے. شاہ صاحب تب تو آپ کی غیرت کوئی نہیں جاگتی. تب تو آپ جو ہے حلوہ کھا کے لسی پی کے پڑے ہوتے ہیں کسی نکر میں. تب تو آپ کی دینی غیرت کدھر چلی جاتی ہے؟ یار اس آئی ڈی سے تمہیں ٹیکس لگتا ہے بات کرنے میں, کر لو یار. طاہر بھائی میں بھی بات کر سکتا ہوں ذرا؟ ہاں کیا جی بات کریں کرنی ہے بات عبدل شارف بھائی بھائی. نے کسی کو بات کرنے کے لائق ہی نہیں اچھا چھوڑا. طاہر بھائی میں نے یہ بات کرنی ہے, یہ کہتے ہیں نا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں نا, تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. تو قرآن پاک کی میں 2 آیت دیتا ہوں. پہلی آیت یہ حضرت یوسف علیہ السلام والی ہے. تو ظاہر صاحب ذرا میوٹ کریں, ڈبل آواز آ رہی ہے. تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات ہوئی نا, تو ان کی قوم نے بھی یہی کہا, تو ان کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا. تو ہمیں یہ بتا دیں, تو قرآن پاک کی آیت میں تو اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا, نہ جھوٹ ہے. تو قرآن پاک کی آیت دیتے ہیں, سامنے لگاتے ہیں, تو بتا دیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد نبی کیسے آ گئے,
کیونکہ اس قوم نے بھی کہا تھا. اور دوسری ایک قرآن پاک کی آیت یہ ہے، تو ادھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مکہ کی طرف کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا، حالانکہ ادھر حضرت اسحاق علیہ السلام آئے تھے. ہمیں ثابت کر دیں یہ دونوں آیتیں. بتائیں ظاہر صاحب، آپ بتائیں گے ذرا یوسف علیہ السلام کے بعد کیسے نبی آ گئے؟ بتا دیں، آپ بتائیں. وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیں. میں یہ ابھی ثابت کرنے لگا ہوں کہ مرزا صاحب آخری نبی ہیں، ان کے نہیں، بعد یہ کوئی نبی. ہم یہ اللہ سے پوچھ لیں. آپ لوگ نماز پڑھ کے کوئی دعا کر کے آپ نہیں پوچھتے، ہمیں آگے گالیاں دیتے ہو. حضرت مسیح علیہ السلام مرزا صاحب کو گالیاں دیتے ہیں، یہ ٹھیک ہے؟ وہ ہم اللہ کس نے سے گالی پوچھ لیں. دی؟ جو گالی دیتا ہے میں تو اس کو غلط کہتا ہوں. گالی دینا غلط بات ہے یار، گالی چلے نہیں دینی زاہد بھائی چاہیے. نہیں، تھینک یو زاہد بھائی، میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آج آپ نے جو ہے وہ بقول افضل بڑائے صاحب کے جو وہ فرقہ خنزیریت ہے، وہ جو بھی وٹ ایور وہ کہتے تھے، میں اس کو ریپیٹ اب دوبارہ تو نہیں کروں گا، اب نکل گیا فلو میں. تو وہ جو کام کرتے ہیں بیٹھ کے یہاں پہ جو ہے وہ اللہ کے ایک پیارے پیارے نبی کو جو ہے وہ برا بھلا بولتے ہیں، گالی دیتے ہیں. تو میں وہ آپ نے اس اچھا، چیز طاہر کو بھائی یہاں پہ کنڈیم کی ہے. میں بیک آتا ہوں، میں وہ آیت لے کے آتا ہوں. جی تو آپ نے اس چیز کو یہاں پہ بیٹھ کے کنڈیم کی ہے. میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ نے یہ کام کر کے. نہیں، بلکہ طاہر بھائی میں اس چیز کے بالکل خلاف ہوں. کسی کے قابر کو گالی دینا جو نا، وہ قرآن نے بھی ہمیں منع کی ہے، ہمیں گالی نہیں گڈ دینی چاہیے. نہیں میں اپریشیٹ کرتا ہوں. بلکہ پتہ ہے میں یہ نیچے شاہ صاحب ایک بات کر رہے ہیں، تو شاہ صاحب کو لے کے کل میں گیا ہوں جو ہے وہ ایک براڈ پہ نا، تو پتہ نہیں کوئی فرقان بھائی تھے، انہوں نے پھر مجھے جو ہے وہ باری باری وہ ایک کی ریکارڈنگیں پلے کر کے سنائی ہیں. تو میں تو سن کے کل سے بڑا پریشان ہوں کہ مطلب یہاں پہ تو اخلاقی طور پہ اگر میں کہوں تو ایک مولوی صاحب یا ایک مفتی صاحب نہیں بچے اس پوری ایپ پہ جن کی کوئی اتنی ایلیجبلٹی ہے کہ ان سے بیٹھ کے دین کی بات سنی جائے یا ان سے دین کی بات کی جائے. اب عامر آقا صاحب کی بالکل طاہر اتنی بھائی، گندی گالیاں، توبہ 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 استغفر اللہ، عامر آقا صاحب نے دی ہوئی ہیں. اس کے بعد گالیاں مفتی میں مبشر نے دی ہیں، پھر آپ اس طاہر کے بعد بھائی ڈاکٹر ڈیرنگ نے دی ہیں، سنیں تو صحیح. سیدھی سادی مارنے کی، قتل کرنے کی دھمکیاں. اور یہ اور کل پرسوں تو ماشاءاللہ انہوں نے شاہ صاحب نے بھی یہی کام کرتے ہیں. میں ان کو کیا ہی کہہ سکتا ہوں. یار طاہر بھائی، یہ مہینے دینے کی کوئی ضرورت ہے؟ کوئی موضوع سلیکٹ کرے اس پہ بات کرتے ہیں، ایسے کوئی فائدہ ہے یار؟ جی تو اچھا موضوع سلیکٹ کرتے ہیں. ایک منٹ ٹوانا صاحب آپ بتائیں کوئی موضوع ہے آپ کی نظر میں، میں سوال موضوع کرنا تو ایک بتائیں. بات یہ کہتا ہوں، طاہر بھی ایک سوال کرتا ہوں آپ سے چھوٹا سا، آپ سے گفتگو کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام میرا مسلمان بھائی، تیرے ماتھے پہ بوسا. لو یو بردر. طاہر بھائی، تھینک یو. کیا حال ہے سب کے؟ طاہر اللہ بھائی کا بڑا آپ کا کیا کرم، حال ہے؟ اللہ کا سب بڑا کے کیا حال ہے؟ اللہ کا بڑا احسان. طاہر بھائی سوال یہ ہے کہ طاہر بھائی سوال یہ ہے کہ وہ آر جے ڈی بھائی نیچے دیکھو کمنٹ میں لکھ رہے ہیں، طاہر ٹیوانا صاحب یو آر کوائٹ ناؤ. انگریزی غلط ہے، اردو میں لکھیں آر جے ڈی بھائی. طاہر بھائی سوال یہ ہے کہ نبیوں مرو کے بھی بعد، پوچھو بھی سوال ہے. ابے تو طاہر آپ بھائی اسکرین میں آ رہا ہے. طاہر بھائی 2500 بار طاہر بھائی سوری سوال آپ پوچھو. نے آنسر وہ نہیں کہنا دیا. جی تیرا کرنی دبدبا تھی. اتنا ہے نا کہ تیرے آگے میں بات کرتے ہوئے تھوڑی سی آواز لڑکھڑاتی ہے. تو بات یہ ہے کہ طاہر صاحب کہ یار نبیوں کے بعد، نبیوں سے میں بات نہیں کر رہا، لیکن کسی بھی پیر، فقیر، مولانا، فتویٰ، مربی، کسی بھی شے کو بولو آپ، ان سب سے والدین کا درجہ اوپر ہے یا نہیں؟ ماں کا، باپ کا ہے یا نہیں؟ ہاں یا نا؟ کس سے کہہ رہے ہیں آپ؟ کس سے بڑا؟ کسی بھی مولوی، مفتی، عالم، ذاکر، مربی، سب سے ہاں میرے لیے جو ہے نا وہ میرے ماں باپ ڈیفینیٹلی ماں باپ کا. بہت اب بڑے. اگر محبت کے اعتبار سے، احترام کے اعتبار سے جی، پر غلط وہ بھی کریں گے نا اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہوگا تو نہیں مانوں گا. لو یو بردر. نبیوں کی بات نہیں، اور نبی تو ہم سب سے اوپر ہیں. دوسری بات یہ کہ طاہر بھائی اگر کوئی کسی کے والد کو شیطان بولے اور کسی کی والدہ کو بد کردار یا والدہ کی تربیت اس طرح کا بولے، یہ زیب دیتا ہے، شیبہ دیتا ہے کسی کو؟ کسی کو یہ زیب نہیں ہونی دیتا چاہیے. کہ نبی کے خلاف آ کے بد کلامی کرے. ہم اس کو یہ کہیں گے تیری ماں نے تیری تربیت اچھی نہیں کی. پھر یہ دیکھیں گالی تیری نہیں ہے، ماں، پھر دیکھیں پھر تیری یہ ماں گالی نہیں ہے، یہ پھر گالی تیری ماں. نہیں ہے، نہیں یہ گالی ٹیوانا نہیں ہے. صاحب
یہاں پہ نا آج تک میں نے سخت لفظ نہیں بولا. میں نے اس بندے کو کہا ہے جس نے آ کے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پہ غلط بات کی کہ تمہاری ماں نے کبھی کوئی حلال کام نہیں کیا ہوگا. اس کو طاہر گالی بھائی آپ کی بنائیں بات میں نہیں یا کر کچھ رہا. بھی بنائیں. نہیں میں آپ کو ایک اوور آل بات بتا رہا ہوں کہ میں نے مجبور ہو کے یہ بات کی ہے جو کہ میں کبھی کرنا نہیں چاہتا. ٹھیک ہے. اور میں اچھا پردہ رکھ رہا تھا. یہاں میری بات سنیں. مجھے پتا ہے آپ پردہ رکھ رہے ہیں, آپ کن کی بات کر رہے ہیں. تو ٹیوانا صاحب یہاں پہ جن لوگوں سے آپ بات کر رہے ہیں نا, ان کا عقیدہ یہ مذہب نبی فقت لہو, یہ تو گردنیں کاٹنے کی باتیں کرتے ہیں یہ منوس لوگ, جو کہ یہ تو قرآن اور حدیث سے جو ہے قتل کرنا جائز قرار دیتے ہیں. جذبہ ایمان آپ کا جن کی جذبہ. بات جذبہ, اچھا وہ کریں تو وہ جذبہ ایمان ہے. اگر کوئی سخت بات کسی ایم جی کے منہ سے نکل جائے تو وہ جی وہ اسلام کے بد خلاف چلی کلامی گئی. ہے, بد زبانی. کسی کا قتل کرنا, کسی کا جوش میں آ کے قتل کرنا بڑا گناہ ہو گیا, یا کسی کے کوئی آپ کے منہ سے کوئی ایسا لفظ نکل گیا جو کہ نامناسب تھا, وہ بری بات. مرتد کی سزا ہے یہ, اس میں سوری ٹو سے قرآن میں لکھا ہے. اینڈ کون جی نہیں لکھا ہوا, جھوٹ بول رہے ہیں مرتد آپ. کی سزا دیکھیں, قرآن مجید میں صرف 2 جرائم ایسے ہیں جن کی سزا قتل ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسا جرم قرآن مجید میں مینشن ہی نہیں ہے جس کی سزا قتل ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ لوگوں کی ماؤں کو گالی دیں گے عبدل بھائی؟ نہیں, کسی کی ماں کو ہم نے گالی نہیں دی. آپ نے اس کے آپ باپ بار کو بار میرے شیطان اوپر کہا؟ جھوٹا الزام لگا رہے ہو. آپ نے اس کے باپ کو شیطان کہا عبدل بھائی؟ آپ کو شرم آنی چاہیے. جب حضرت مرزا صاحب کے اوپر حملہ کرے گا, بات سنیں, جب کوئی حضرت مرزا صاحب کی ذات مقدس پر حملہ کرے گا, میں کہوں گا تیرا باپ شیطان تھا. میں اور کیا کہوں اس کو, یہ بتائیں. میں اس کو کہوں شاباش؟ دیکھیں اس میں ابھی تو ایسی کوئی اللہ, بات نہیں اچھا ہے. میں بتا دیتا ہوں. جس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا, جس نے اللہ کے نبی کے حکم کا انکار کیا, اس کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے جی؟ آپ بتائیں کہ اللہ کے ایک نبی کے بیٹے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ تو تمہارا بیٹا ہی نہیں. تو جب کیوں جو نافرمان ہے وہ پھر وہ کس کا ہوا؟ وہ شیطان ہی کو فالو کرنے والا ہے. آپ بتائیں, میں ٹوانا صاحب آپ کو نبی کے نام بھی بتا دیتا ہوں, ان کے بیٹے کا نام بھی بتا دیتا ہوں, یا طاہر بھائی عبدل بھائی کی گالیوں قرآن کو سے بچانے بتاتا ہوں. کے لیے آپ کیا کیا ڈیفینڈ کریں گے یار؟ اس کو نہیں ڈیفینڈ حضرت کرنے نوح علیہ کے لیے. السلام کے بیٹے کے بارے کا آپ کو قصہ کا پتہ ہے؟ ہاں, وہ تو اسلام نہیں قبول کیا تھا نا, ایمان نہیں اس لایا. کے بارے میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ میں پڑھوں گا, مجھے اس بارے میں نہیں پتا. چلے اچھی بات ہے. میں جھوٹ بات کرتا نہیں ہوں, بات ہمیشہ سچ کرتا ہوں. میں سچ کہتا ہوں کہ عبدل بھائی نے اس کی ماں کو گالی دی اور اس کے باپ کو شیطان. یہ دیکھیں, یہ نیچے جنید صاحب, میں ویٹ کر رہا تھا کہ آپ اپنے اندر کا کتا باہر نکالیں اور میں نے آپ کو میوٹ کر دیا. بسم اللہ کریں. آپ لوگ ڈیزرو کرتے ہیں کہ آپ لوگوں سے یہ والا ٹریٹمنٹ کیا جائے. پھر بھی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں جتنا ہو سکے نرم لہجہ رکھیں, پر کیونکہ جو بھونکتے ہیں نا ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے. بلکہ نہیں, کتا جو ہوتا ہے نا, کتے کے اندر بڑی وفا ہوتی ہے. کتا بھی جاندار ہے, اس کے اندر کہیں نہ کہیں سمجھ ہے کہ اللہ کے نبی کے آگے بھونکنا نہیں ہے. پر تم لوگ جو ہو, تم نے وہ والی جو کسر ہے وہ بھی پوری کر دی ہے کہ تم لوگ بیٹھ کے یہاں پہ اللہ کے نبیوں پہ جو ہے جھوٹ بولتے ہو, بھونکتے ہو, بکواس کرتے ہو, غلادت بکتے ہو. تھوڑی سی غیرت تم لوگوں میں ہو نا, جا کے سب سے پہلے تو اپنے وہاں پہ جگو. تم لوگ خود تم سے بڑا کو مشرک ہے. نصیر بھائی ایسی بات نہیں ہے. طاہر میرا تمہارے بھائی. باپ بھائی دادا آج تو طاہر اور بھائی بہت دیوانہ زیادہ صاحب غصے میں ان کے اس یہاں پہ, اچھا کوئی ماں بہن بیٹی نیچے بیٹھی ہے تو معذرت, وہ ان کے بڑے کہہ رہے ہیں جی آپ جو مرد کی منی ہے وہ پینا جائز ہے. اور یہ تمہارا دین اسلام تم لوگوں نے بنایا ہوا ہے اپنی طرف سے. تو یہ کس نے کہا ہے وہ؟ تھوک سے استنجا جائز ہے. او بھائی یہ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں مولوی, تھوکنا یہ کون استنجا کہتا ہاؤ اٹس پاسبل؟ مجھے یہ بتاؤ کہ ہے؟ تھوک سے یار یہ استنجا تھانوی کیسے صاحب نے کرو گے بھائی؟ ایک منٹ, طاہر بھائی تھانوی صاحب نے لکھا ہے کہ اگر انگلی کے اوپر نجاست لگ جائے تو اس کو چاٹ کے صاف کر لیں. لو لو صاحب کرو ٹوانا صاحب, کر کے بکھاؤ. بکواس کہہ رہا ہے, میں نے نہیں پڑھا یہ. کر کے کیوں دکھاؤں؟ میں بھی کر کے بخار. طاہر یار مجھے بھائی ہنسی آ آپ گئی. کسی کا غصہ آپ نے پڑھا ٹٹوانا نہیں ہے صاحب تو پہ اب نکال رہے اس ہو, میں یہ آپ کا بات ہمارا تو کوئی اچھی قصور نہیں ہے. نہیں. طاہر بھائی اتنا باقی اگلے سب کو باتیں تنگ نہیں چھوڑ کرو, دیں. اتنا طاہر تنگ بھائی نہیں کرو حسن اگلے کو. بریلوی ہے, حسن بریلوی ہے. حسن جواب دے میرا طاہر بھائی. بھائی اور میں ٹٹوانا جی, طاہر بھائی خود اتنے زیادہ جذباتی ہوئے ہیں, میں کیا بولوں.
یار نہیں حسن نذیر یار چلو میں پتہ ہے move on بڑے یار پیار move on. جو جتنے سخت سے سخت یہ زاہد بھائی کو کوئی مائک نہیں دینے کے حق میں نہیں ہے 4 بار ان کو ریموو کیا ہے 4 بار بلاک کیا ہے سب کچھ کیا ہے میں پھر بھی اس بھائی کو کہہ رہا ہوں کہ آ جاؤ اوپر بات کر لو تم اپنا تمہارا حق ہے جنید صاحب کو صرف اتنی بات کی ہے کہ اللہ کے بندے میوٹ کر جا بھائی او مولوی او تیری تو مسیطیں کسی نے گل سننی کہ تینوں لگتا ہے تو سوشل میڈیا بیٹھ کے تم کسی کو سناؤ گے اپنی بات کبھی نہیں سنا سکتا کوئی بھی بات. تو طاہر اگلے بھائی بندے ابھی کا بات میرا ہو سکتی دماغ آگے بڑا خراب ہوا تھا میں نے بھائی صرف ٹیوانا صاحب کو لنک شیئر کیا ہے کہ آؤ ٹیوانا صاحب سے تھوڑی میں بات کرتا ہوں 5-6 سال سے مجھے پتا ہے کہ میرا کبھی بھی کچھ پرابلم ہے کچھ بھی ہے میں ان سے بات کرتا ہوں نارمل ہو جاتا ہوں ٹھیک ہے تو میں ٹیوانا صاحب نہ بیٹھ کے گل کرتا پیا ایک ختم نبوت دے مجاہد 15 روپے دے ٹوٹل ان کو 10 پھول مارو کیمرہ کھول کے ابھی آپ کو مجرا کر کے دکھائیں گے یہ اور بیٹھ کے یہاں پہ جو ہے اگلے کو آئیں گے اگلی دیں گے اگلے کے عقائد پہ بات کریں گے الو دیو پٹھیو تھانو اتنی تمیز نہیں ہے بیسک عقل نہیں ہے کہ کسی کے اکابرین کو برا بھلا بولنا کیسا ہوتا ہے تم تو چوڑے اور مسلی جو ہوتے ہیں وہ تم سے زیادہ ان کے اندر عقل ہوتی ہے ان کو پتہ ہے کہ اچھی جگہ جا کے بیٹھنا ہے تو اپنا گندا خلیز منہ بند رکھنا ہے اگر بات کر نہیں سکتے تو بھونکو تو نہیں نا اگلے پہ زاہد صاحب آپ بھی نیچے بیٹھیں پر کوئی غیر احمدی نہیں بیٹھ رہا یہاں پہ جو بندہ کہیں بھی کو گالی دیتا ہے ادھر نہیں آؤ نکلو یہاں سے سارے کے سارے لائن میں ہو جو نکلو یہاں سے ہاں طاہر جی بھائی ٹیوانا بات صاحب سنیں گل ذرا کرو میری. یار یار طاہر دو بھائی باتیں میں سب کے سامنے کھل کر کرنا چاہتا ہوں ایک یہ کہ طاہر جو ہے یہ سب باتیں جو کر رہا ہے یہ عبد البھائی کی شے پہ یہ گالی گلوچ اور بدتمیزی کر رہا ہے دوسرا کہ طاہر غلط بیانی سے کام لے رہا ہے میں نے خود زاہد بھائی کو ابھی 10 پھول مارے انہوں نے تو ناچ کے نہیں دکھایا تو یہ بات غلط ثابت ہوئی طاہر کی 15 کی بات کی ہے میں نے اب یہ غلط بات ہے یہ غلط ہے میں نے قسم 15 کھا کے کہے ہیں بولتا ہوں میں نے نیچے 10 مارے 10 مارے میں نے یار میں نے انہوں نے 15 بڑھا دیا طاہر ترجمہ بھائی سے ایک منٹ پھر مجھے بھی 11 بات پہ کرنے کا موقع دیں ذرا. گالی نہیں دینی عبد البھائی خوش ہو او گئے آپ یار یہاں پہ گالی والا ماحول چلا کے عبد توانا صاحب ایک منٹ بات تو سنیں. جی جی طاہر بھائی میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں ان کو ختم نبوت کے کسی مجاہد کو اوپر لیں یہ کہتے ہیں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اگر تو ان زائد کے گالی بعد نہیں کوئی دیتا نا نبی نہیں. اگر زائد ایک منٹ زائد پوائنٹ پہ بات کرتے ہیں میں زائد کو لیتا ہوں وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں اگر وہ کرنا چاہ رہے تو میں اس کو دیتا ہاں تو یہ ہوں وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں اگر وہ کرنا ہمیں یہ آیت میں نے سامنے لگائی ہے تو یہ ہمیں سمجھا دیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد نبی کیسے آئے پھر آج جی اسی جی پہ بات زائد ہوگی. بھائی یہ بات آپ کریں زائد بھائی آپ کو کوئی نہیں ٹوک رہا نہ میوٹ کرے گا نہ ریموو کرے گا آپ نے صرف ایک مہربانی کرنی ہے پلیز آپ کو پتہ ہے وہ مہربانی کیا ہے ٹھیک ہے آپ جتنی دیر مرضی بات کرو 10 گھنٹے کرنی ہے کر لو پر وہ کام نہیں کرنا جزاک اللہ یہ آیت اور آپ میرا کریں بات قرضہ بھی اتار دے میں نے 10 پھول مارے ہیں زاہد بھائی آپ کو تیوانے مسئلہ یہ ہے نا کہ تم لوگ جو ہو نا یہ جتنے ہو سب جھوٹے ہو 9 اچھا نمبر دکھ رہے اوپر 9 پھول مارے ہیں تم نے بھی وہی بغیرتی کی ٹیوانے اللہ معاف کرے یار سوری لا حول ولا قوة۔ 9 پھول ہیں دیکھیں غور سے یہ ہیں جھوٹ اچھا ان کے تبھی میں بولوں مجھے جی زاہد بھائی اپنی زبان کے پکے لگتے تھے ایک پھول حسن میری طرف سے مار یار ڈانس تو دیکھیں ایک حسن منٹ مار سے نہیں ایسے نہیں بولے وہ عزیز ہیں جی زاہد بھائی یہ قرآن کی آیت پہ بات کرتے ہیں تھوڑا سیریس کریں ماحول یہاں پہ انہوں نے بڑا دماغ خراب کر دیا میرا ٹھنڈے ہو نا پانی پانی پینے پہ کرتے ہیں بات سب کچھ ہی گرم ہوا ہے جی سر میں نے مار دیا ہے. زاہد وہ صاحب سارے طاہر ٹھنڈے ہو گئے ہیں آپ ہمیں آج سمجھا دیں پلیز حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد نبی کیسے آگے ہمیں بھی کلیئر کر دیں یار. اچھا آپ کو کلیئر نہیں ہے آپ نے کرنا ہے یار آپ لوگوں کو زیادہ علم ہے نا آپ بتا دیں ہمیں. یہ کون سی صورت کی آیت ہے اوپر دیکھیں سارا کچھ لکھا ہے اوپر دیکھیں سورۃ پڑھ لیں. الاعراف. غفور اعراف انہی غافر سورۃ المومن تو ان سے ہی پوچھ رہے ہیں سورت کہ صورت لے غافر. کے آئے
सूरत अल काफर। एक और भी है मेरे पास ऐसी इतराज ऐसी करो चीजें हैं ना, ऐसी इतराज करो चीजें हैं, कुरान कसम मजीद खुदा का की मजीद कोई खत्म नबूवत का मुजाहिद इधर नहीं खड़ा हो सकता। जब मैं बात नबी करूंगा पाक ना सल्लल्लाहु आपकी गली सुनेंगे। नबी पाक सल्लम की भी एक मेरे पास आयत है, तो नबी पाक सल्लम से पहले भी कोई नबी नहीं आया, वो भी है। आप पहले ये साबित कर दो। और तुम्हारे पास इससे पहले यूसुफ निशानी लेकर आए थे, मगर सूरत कौन सी है? इधर तो मिल नहीं रही। जो वो तुम्हारे पास लाते थे, यहाँ तक कि ये वो शाहरुख भाई उनको बता देना आयत और नंबर बता दें ताकि वो सर्च करें अपने एंड पे। मैं बताता हूँ एक मिनट। यार ये ऊपर लिखा हुआ है सूरत सूरत गाफर है। गाफिर। हाँ, जी जी, सूरत गाफिर है। सूरत गाफिर का ही एक नाम सूरत मोमिन भी है, ठीक है। सूरत मोमिन खुल गई। आयत नंबर 34 ओपन करें सर। अच्छा नीचे जो है ना कोई नामुनासिब बात हुई तो माजरत सबसे जो है ना इबन के गैर अहमदी भी जो बैठे हुए हैं, थोड़ा आप भी ख्याल किया करें। तार जी भाई जी उसके बाद कंटिन्यू मेरा करें। भी है, ठीक है, क्योंकि हमारे एक इलाके के पीर साहब है, उनके ऊपर बात करनी है। उन्होंने अपने बेटे की जो है ना शादी करवा दी है यार 2.5 साल की लड़की के साथ। उससे थोड़ी बात हो सकेगी? समझ नहीं आई जाहिद भाई, दोबारा बताएं। मैंने कहा हमारे इलाके के एक पीर साहब थे, जी तो उनका बेटा बीमार हो गया था, तो उन्होंने उसकी जान बचाने के लिए 2.5 साल की बच्ची के साथ शादी करवा दी, निकाह ये आप करके रुस्खती कर। आपको आप मुझे इतना सिर्फ एक ही चीज में आप बता दें, जवाब इस पे बात कर लीजिएगा, क्या ये दीनी अमल था, शरई अमल था? 2.5 साल की बच्ची, 8 साल का बच्चा, ये शादी दीनी है? नहीं वही पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क लगा के कह रहा हूँ ना। क्या ये दीनी या शरई अमल था आपकी नजर में? वो तो बाद में पता चलेगा ना, पहले नहीं बात नहीं तो नहीं, करें बाद में पीर नहीं साहब। पता लगेगा। आपकी समझ में ये अमल दीनी या शरई अमल था या नहीं, आना में बता दे आपकी नजर अपने पॉइंट के मुताबिक। नहीं हाँ जी, नहीं चले फिर दीनी अमल नहीं है नहीं। तो फिर हम उसको डिस्कस ही नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे दीनी बात हो रही है। जी आप कंटिन्यू करें। पीर साहब बड़े पहुंचे हुए ना। नहीं नहीं, हमने जब बात कर दी है कि दीनी अमल है ही नहीं तो हम उसको बात ही नहीं करते उस पर मजीद। बहुत बेहतर है आप ये कुरान की आयत पे बात करें सर, अगर आपने ओपन कर लिया तो। ताहिर भाई वो दीनी मामला है ना, क्योंकि उन्होंने बच्चे को बीमार और एक बंदे को ख्वाब आता है। ताहिर भाई मैं आपको एक बात बताऊं आपको। जी जी बोले। इसी तरह ना थोड़े दिन पहले की बात है, इमरान कालो भाई ना इनको जाहिद साहब से ना बात कर रहे थे, तो एक मैंने वीडियो देखी है, तो उस टाइम मैं वो उस ब्रॉड पे तो नहीं था, मगर मैंने बाद में वो वीडियो देखी ना, तो वो इनसे सवाल कर रहे हैं जाहिद जमील से, जैसे आप अभी कर रहे हैं ना। ये इरफान जट से कह रहे हैं, इरफान जट आपने बर्तन धो लिए हैं, आपने बर्तन धो लिए। बस ऐसे ही है। हो गया, खत्म हो गया। हाँ जी, ये आयत पे जो है भाई वो जाहिद साहब बात करें प्लीज। हाँ मैं जी बात हसन कर अजीज, सकता हूँ? जी जी गल करो इस तो बात तुसी कर आयत नंबर पढ़ लो। ठीक है। अच्छा आयत नंबर 33 ये है, 34 ये है। कौन सी है भाई? ये अल मोमिनीन। मोमिनून नहीं यार, मोमिन मोमिन। मोमिन हाँ जी वो भी मोमिन निकल इसी आती में है। है आपको। हाँ, गाफिर भी उसी सूरत का नाम गाफिर भी है। मोमिन आ जाती है जी, क्या हो गया है? जाहिद भाई नाखून तो काटने बहुत बड़े हैं। नाखून काट जो ना निकाल लेता हूँ। आपने उसका जवाब नहीं सुनना नहीं, कि आप नाखून देखने हैं? दीवाना साहब ये भाई यहाँ पे ना आजकल फैशन चला हुआ है, मर्द भी बड़े बड़े रखते हैं, नेल पॉलिश भी लगती है। हाँ, ने- 5 उंगलियों पे अलग अलग नेल पॉलिश लगाए कसम से। टटवाना भाई आपने उसका जवाब सुनना है कि नाखून देखने हैं? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं कैसे हैं नॉलेज भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मजाक मैं के क्या अलावा थोड़ा इतने सा बड़े रिलैक्स हो नाखून जाए हैं। माहौल, फिर इंशाल्लाह देन आई ठीक पार्ट। अल्हम्दुलिल्लाह चलो ये एंजॉय अच्छा। करते हैं। नो वरीज इतने बड़े नाखून है टायर, मुझे तो लगता है सीधी दीवार पे भी चढ़ जाते होंगे चुपकली की तरह। और यार फिर जो फूल आते हैं साड़ी पहन के नेल पॉलिश के डांस तो भी तो करना होता है ना भाईजान फिर।
رانا صاحب آپ نہ بولیں پھر عبدل صاحب بولے نا تو پھر آپ نے کہنا ہے عبدل بھائی آپ کیوں بول رہے ہو؟ عبدل بھائی تو سیدھا ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں سیدھا. انہوں نے اپنی کمر کے اوپر خارج کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں 90 ناخن. اچھا ویری گڈ. یہ پہلی بار پتا چلا کہ ناخن بڑے رکھنے تھے کمر کی خارش ہوتی ہے. ایک دوسرے کی کمر کی خارش کرتے ہیں, خود کی کمر کی تھوڑی. زاہد بھائی امتیاز بھائی کی کرتے ہیں, امتیاز بھائی خلافت بھائی کی کرتے ہیں. یہ پروفیشنل ہیں اس بارے میں نا خارج کرنے کے لیے. ٹٹوانا بھائی یہ جو آئے ہیں ان کا بھائی آپ نام کو کیا پتا ہے طاہر بھائی آپ کو پتا ہے یہ کیا نام ہے شاہ رخ بھائی ہمارے علاقے کے ہیں. او اچھا, that's ان good. کو بھی خارج کر دیں. اچھا یہ 33 ہے نا. جی جی والا کچھ اس طرح, آئی تھنک سو. جی 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 بالکل اچھا یہی جی ہے. اس میں کیا لکھا ہے؟ ان ہاتھوں سے تو آپ 5 کلو دودھ نہیں اٹھا سکتے, سر تن سے جدا کیسے کریں گے زاہد بھائی؟ اتنے نازک ہاتھ ہیں آپ کے, خدا کی قسم. تیوانا بھائی پان کھا رہے ہو؟ تیوانا ہاتھ بھائی پہ تو پان کھا رہے لکیریں ہو؟ بھی نہیں ہیں زاہد بھائی. یہ آپ مقدر کدھر دے آئے؟ یہ لکیریں کیسے مٹتی ہیں پتہ ہے نا. قوم مجھے پتا ہے کہ کہیں تم پر غازوں کا دل نہ آ جائے جب تم ایک دوسرے کو پکارو گے اور بھاگے بھاگے پھرو گے, مگر اس وقت اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا. سچ یہ ہے کہ جیسے اللہ جسے اللہ پھٹکا دے اسے پھر کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا. اس سے پہلے یوسف علیہ السلام تمہارے پاس بیانات لے کر آئے تھے, مگر تم ان کی لائی ہوئی تعلیم کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہے. پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا اب ان کے بعد, یہ دیکھو جی طاہر بھائی ہاں پڑھ رہے ہیں ہاں ہم پڑھ یہ لیتے ہیں, جی پڑھ رہا ہوں ہم پڑھ لیتے ہیں کہ تم نے جب ان کہا کا اب ان انتقال کے ہو بعد گیا اللہ تو تم کوئی. نے کہا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, یہ لوگ کہہ رہے ہیں. شاہ رخ بھائی موجود ہو؟ جیسے آپ کہتے ہو نا اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں نا, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں تو کیسے پھر آگے ہمیں بھی سمجھاؤ نا یار یہ کون کہہ رہا ہے یہ پہلے کلیئر کریں نا. طاہر بھائی کلیئر کروائیں یار. تو تو تم نے وہ کہا, بھی یہ کنہوں نے کہا تھا؟ وہ لوگ جو کہہ رہے تھے نا, بات تو سنو, وہ جو لوگ کہہ رہے تھے نا, وہ جو پہلے لوگ تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں, آج وہی لوگ آپ سیم ہو گئے. بتا دو ہمیں. طاہر بھائی سن لیا ہے؟ طاہر جی بھائی جی 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 جواب سن آ لو, گیا؟ آپ پڑھیں اس کو کمپلیٹ کریں آپ. نہیں ادھر بات ہی ادھر کلیئر ہو گئی ہے, ادھر بات ہی کلیئر ہو گئی ہے. جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا, وہ لوگ کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں ہو رہی, وہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے. اب ان کے بعد اللہ کوئی رسول ہرگز نہ بھیجے گا. ابھی ادھر کہاں لکھا ہے کہ اللہ نے نبوت بند کر دی ہے جی؟ میں نے کب کہا ہے تو اس میں نبوت, میں یہ کہہ رہا ہوں تو اس وقت بھی لوگوں نے کہا. صحیح ہے, تو یہ تو ان کتنا لوگوں نے زمانہ کہا گزر نہیں گیا نہیں اور اس کے مطلب بعد نبی آتے رہے. ہمیں وہ ان دا بتاؤ. ایسنس کہہ رہے ہیں, وہ ان دا ایسنس کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بھی لوگوں کا یہی کلیم تھا جو آج کے لوگوں کا, رائٹ؟ دیٹس وائی یو سیئنگ شاہ رخ بھائی. مگر اللہ تعالیٰ نے طاہر بھائی ایگزیکٹلی ادھر طاہر اللہ بھائی کہ تعالیٰ نے یہ عقیدہ قرآن میں غلط ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں تصدیق کر دی نا, وہ اس کے بعد قرآن آیا کہ نہیں آیا؟ اس طرح میرے پیارے اللہ بھائی, ان اللہ آج سب بھی تو کو تصدیق کر رہا ہے میں نا, ڈال دیتا ہے اللہ آج جو بھی ہاتھ تصدیق سے کر رہا گزرنے ہے. والا. کیا تصدیق کر رہا ہے جی بتائیں, ابھی جو تصدیق اللہ تعالیٰ کر رہا ہے وہ بتائیں شاہ رخ بھائی, آج میدان میں. نہیں پہلے آپ یہ بتائے نا, اس ٹائم بھی لوگوں نے کہا, ابھی تو ایک آیت اور ہے وہ سر نبی پاک صلی اللہ سلسلہ علیہ وسلم کے لیے ہے. پہ ختم تو شاہ نہیں رخ ہوتا. بھائی ابھی آپ کہیں اس ٹائم لوگوں نے کہا, اللہ کی بات نہیں ہے.
تو میرے اللہ پیارے کہہ بھائی رہا ہے جب ان بھی لوگوں کوئی نے نبی کہا آیا ہے۔ نا، ظاہر صاحب بات سنیں، ظاہر صاحب بات سن لیں، جب بھی کوئی نبی آیا نا، جب بھی نبی آیا تو ان کے گزرنے کے بعد جو ہے نا، تو لوگوں نے یہی کہا، جو ایمان لے آئے تھے نا، انہوں نے یہ کہا تو اللہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں بھیجے گا۔ پھر عرصہ گزرنے کے بعد جب بھی اللہ نے نبی بھیجا، 500 سال بعد، 1000 2000 سال بعد، جب بھی، تو ہر قوم نے اسی طرح کہا، ٹھیک ہے؟ تو یہ میں کہہ رہا ہوں، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 1400 سال ہو گئے ہیں، صحیح ہے، 1450 سال۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 2000 سال ہو گئے ہیں، صحیح ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا دور کتنا پیچھے ہے، تو کب کی یہ بات ہو رہی ہے؟ تو آپ لوگ آج اس دور کے لوگ آج کے دور میں کھڑے ہیں، صحیح ہے؟ اس وجہ سے آپ ہمیں بتا دیں۔ جو ابھی میرے کو سمجھ آئی ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ اب رسول نہیں آئے گا، وہ آپ کے مطابق غلط کہہ رہا ہے، قرآن کے خلاف کہہ رہا ہے، یہی کہہ رہے ہیں شاہ رخ بھائی؟ ظاہری بات ہے، تو یار دیکھیں وہ ظاہری بات ہے، اس آپ میں یہ زاہد بھائی کہتے ہیں میں نا، رکھتا ہوں شاہ رخ بھائی، اس میں زاہد بھائی اس طرح ہے کہ جیسے کہ اس وقت بھی اللہ کا کوئی حکم نہیں تھا کہ کوئی ابھی نبوت جو ہے وہ جاری نہیں ہے، ختم ہو چکی ہے۔ اسی طرح آج تک بھی قرآن کریم میں کہیں بھی نہیں ہے کہ نبوت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، نبوت جاری ہے۔ تو دیکھیں اب اسی طرح جیسے کہ اس وقت نبی آنا تھا اور لوگ کہتے تھے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، تو سیم صورتحال ابھی بھی تھی کہ کہتے ہیں کہ کوئی نبی آ نہیں طاہر سکتا۔ بھائی میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات۔ مجھے یہ بتائیں جی کہ جی، اگر کوئی کہے کہ خاتم النبیین کے کسی رسول کا آنا جائز نہیں رکھتا، کہ کوئی رسول نہیں آ سکتا، یہ صحیح کہا ہے اس نے یا غلط کہا ہے؟ کس نے مطلب یہ خاتم ہاں، النبیین کی جو بات کر رہے کہا ہیں آپ، ہے رائٹ؟ طاہر بھائی اس کا جواب میں دیتا ہوں، بہت اچھے طریقے سے دوں گا۔ جو کہا ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو چھوڑ دیتے ہو نا، اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی آگے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا ہے، وہ نہیں آ سکتے پھر، صحیح ہے؟ جس طرح آپ وہ سورۃ الاحزاب 40 کا لیتے ہو نا، آگے بھی پڑھو، یہ منافق پر نہ کیا کرو تو اپنا مطلب لے لیا، آگے چھوڑ دیا، جس کا مطلب آپ لیتے ہو اس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اس طرح پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے؟ یار پہلے یہ تو کلیئر کر لینا، آپ کتنی دیر سے کہہ رہے تھے کہ نبوت جاری ہے، یہ بند نہیں ہے، جو بند سمجھتا ہے وہ غلط کہتا ہے، تو ابھی آپ دوسری طرف چلے گئے یار شاہ رخ بھائی، یہ کیا طریقہ ہے یار؟ میں نہیں گیا، آپ نے بولا ہے نا، تو یہ جس طرح اگر کسی نے لکھا ہو تو میں نے جواب دیا ہے نا، میں نے تو پڑھا ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو، کیونکہ ہم ان کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، جو انہوں نے لکھا ہے ہم ان کو مانتے ہیں، جو لکھا ہے وہ صحیح لکھا ہے، مگر جو لکھا ہے نا وہ میرے پیارے بھائی آپ کا ترجمہ لیا گیا، اسی کے لحاظ سے آپ لوگ کہتے ہیں تو نبوت بند ہو گئی، تو پھر اس لحاظ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں آ سکتے، صحیح ہے؟ جو سورۃ الاحزاب 40 کی ہم ترجمہ کریں گے ان کے مطابق جو ہے قیامت تک نبوت کا سلسلہ جاری ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی میں بات کر سکتا ہوں؟ سر کریں، ٹوانا بھائی جی جی، موجود زید بھی ہے؟ بات کریں۔ ٹوانا بھائی موجود ہیں آپ؟ ٹوانا بھائی مائک کھولنا ذرا۔ جی بھائی بولیں۔ ٹوانا بھائی انہوں نے شروع میں کیا کہا تھا کہ ادھر کیا لکھا ہوا ہے کہ لوگوں نے کیا کہا؟ میں گٹکا تھوکنے گیا تھا بھائی۔ اچھا، انہوں نے ادھر نبوت جاری کر رہے تھے کہ لوگوں نے کہا، جیسے آپ لوگ کہتے ہو کہ نبی نہیں آئے گا، یہی ہے نا؟ اور تو تم نے کہا اب ان کے بعد اللہ کوئی رسول ہرگز نہ بھیجے گا، انہوں نے کہا۔ تو یہ ہماری مثال دے رہے کہ ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ اب اللہ کا رسول نہیں آ سکتا، تو میں ابھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی اور نے بھی یہ کہا ہو کہ ابھی نہیں آ سکتا، جائز ہی نہیں سمجھا جا سکتا، تو کیا اس نے صحیح کہا ہے یا غلط کہا ہے؟ یا ہمارے ساتھ ہی ہے وہ بھی بندہ؟ شاہ رخ بھائی یار میں تو کہہ رہا ہوں، میں تو ایک ٹوانا صاحب آپ کو نہیں یار کسی چیز کا پتا، تو پلیز ایک منٹ، یہ تو زیادتی ہے شاہ رخ بھائی، ایسا نہ کریں۔ اگر یار ظاہر صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں نا، اگر اس کو لیا جائے گا نا تو وہ بالکل پھر بند ہو رہا ہے ادھر، کیونکہ آگے بھی لکھا ہے نا، آگے کیوں چھوڑتے ہیں؟ سامنے حوالہ لگائیں، ادھر یہ بھی لکھا ہے، تو اس کے مطابق پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے؟ جو آپ ترجمہ لوگ لیتے ہو، ٹھیک ہے؟
بھائی ذرا سننا جی، ابھی انہوں نے کہا تھا ادھر نبی آ سکتے ہیں کہ کیونکہ تم لوگ کہتے ہو کہ نبی کوئی نہیں آ سکتا. یہ دیکھنا جی، قرآن کریم بعد خاتم النبیین کے کسی رسول کا آنا جائز نہیں رکھتا، خواہ وہ نیا ہو یا پرانا ہو، کیونکہ رسول کو علم دین بطور جبرائیل ملتا ہے، اور باب نزول جبرائیل بعد پیراں یا وہی رسالت مسترد ہے. ابھی بتائیں جی، ادھر تو مرزا صاحب نبوت بالکل ہی بند کر رہے ہیں، نہ نیا آ سکتا نہ پرانا آ سکتا ہے. تو ابھی کیا کرنا جی؟ وہ جو آیت آپ نے سامنے لگائی تھی، یہ تو ہمارے ساتھ کھڑے ہو میں نے بھی یہی کہا ہے نا، میں نے بھی یہی کہا ہے نا، یہ آپ لوگوں کے لیے ہے. تو اس طرح جو آپ کرتے ہیں نا سورۃ الاحزاب آیت 40 کا، اس طرح پھر پرانا بھی نہیں آ سکتا. اگر نیا نہیں نہ آ یہ سکتا اسٹیٹمنٹ تو پرانا بھی نہیں آ سکتا. یہ اسٹیٹمنٹ دوبارہ پڑھیں. اچھا ایک بلکہ جی جمیل بھائی صرف 1 منٹ دینا مجھے پلیز، یہیں سے ہم کنٹینیو کرتے. یہ عبداللہ صاحب آئے، مجھے ان کو میں نے بلایا پر. السلام علیکم عبداللہ بھائی. عبداللہ بھائی مائک کھولیں ذرا. السلام. جی اچھا، میں نے نا بس آپ سے سوری کرنی ہے آگے، کیونکہ مجھے اب برا لگ رہا ہے کہ مجھے آپ کی ایسے بات نہیں کرنی چاہیے. تو وہ آپ کا ظرف ہے، آ کے ہمارے کابرین کو برا بولتے ہیں، پر مجھے نہیں پسند آیا کہ میں نے آپ کی ایسے پرسنل ہوا آپ کے ساتھ. تو اس پہ سب کے سامنے میری طرف سے معذرت ہے. ہوپ فلی آپ اس کو زیادہ دل پہ نہیں رکھیں گے. آپ آئیں، آپ جب ٹھیک ہے، چاہیں بات شکریہ. کیا کریں. آپ ہر جگہ مخالفت کرتے ہیں، کرتے رہیں، پر جب یہاں پہ آتے ہیں نا پلیز تھوڑا سا مہربانی کیا کریں. مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. جزاک اللہ. ہوپ فلی آپ سمجھیں گے. جی زاہد بھائی کنٹینیو کریں. چلیں جی. وہ کدھر گئے ہیں بھائی؟ تو ادھر ہی آپ وہ اسٹیٹمنٹ کٹو نا جڑی اگے پڑھتے پہ آئے. جی آگے اسٹیٹ میں زاہد بھائی یہ جڑا آخری لفظ ہے نا، اے وے بے پیرایا وہی رسالت مسدود ہے. ہاں بالکل. اے جڑے یہ آخری کدھر گئے؟ الفاظ نے نا درست کر لو. بے پیرایا وہی رسالت مسدود ہے. ایسا مطلب ہوتا ہے ڈیڈ اینڈ. ہاں، یہ روحانی خزائن کی جلد 3 ہے، صفحہ 511 ہے، ازالہ وہم حصہ اول ہے. ٹھیک ہے جی، صفحہ یار 511 ہے. زاہد 1 منٹ بات سنو. زاہد جی یہ صفحے، یہ روحانی خزائن جلد، یہ نا مجھے اوپر دیکھو، قرآن شریف قطعی طور پر عیسیٰ ابن مریم کی موت ثابت ظاہر کر چکا ہے. صحیح بخاری. جو یہ چھپاؤ نہیں، یہ یہودیوں والے کام میں نے پہلے بولا تھا، یہ یہودیوں والے کام تم کرتے ہو. صحیح ہے، پڑھو یار جو پڑھ رہے ہیں اس پہ انگلی رکھی ہوئی ہے، پڑھو نا. آپ پڑھو نا. اوپر نہیں پڑھتے، جو اپنی مرضی کی چیز ہوتی ہے نا یہودیوں کی طرح وہ لیتے ہو. اوپر جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھا ہے نا، اس لحاظ سے پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا گئے ہیں، وہ بھی نہیں آ سکتے. کام ختم. یار حضرت عیسیٰ علیہ السلام، طاہر بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پہ انہوں نے بات کرنی ہے، ادھر بھی کر لوں گا، میں بھاگا نہیں ہوں. پہلے کیا بات ہو رہی تھی کہ نبوت لکھا ہے، میں وہ کہہ رہا ہوں میرے پیارے بھائی، جو لکھا ہے میں وہ کہہ رہا ہوں، اوپر پڑھو. یار یہ کیسا آدمی ہے یار. سن لے شاہ رخ بھائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی بات آپ سے ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں، میں بھاگا نہیں. ہماری بات کیا ہو رہی تھی کہ نبی آ سکتے ہیں، آپ لوگ کہتے ہیں نبی بند ہو گئے ہیں. ابھی یہ کیا ہے؟ قرآن کریم بعد خاتم النبیین کے کسی رسول کا آنا جائز نہیں رکھتا، خواہ وہ نیا رسول ہو. صاحب بات سن لیں، میری بات سنیں، دوبارہ سنیں میرے پیارے بھائی. میں آپ کو کہہ رہا ہوں، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام، یہ آپ لوگوں کا جو ترجمہ ہے اس کو واضح کر کے آپ لوگوں کو جواب دیا جا رہا ہے. تو سورۃ الاحزاب کا 40 کا جو ترجمہ آپ لیتے ہیں، اس کے لحاظ سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی، کیونکہ آپ لوگوں کے نزدیک جو ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام انبیاء کو ختم کر دیا ہے، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ختم ہو گئے، اور دوسری طرف ان کی وفات شامل اوپر دیکھیں نا. آپ ایسا نہ کرے تو میں وہ بعد میں کر لوں گا. یہ جو لکھا ہے وہ پہلے کرو، جو لکھا ہے پورا حوالہ پڑھو اور اسی میں بات کرو. پوری روحانی خزائن ہماری بات کر رہے ہیں تو ہمیں بھی تو یہی سمجھا رہے ہیں نا کہ نہ کوئی پرانا آئے گا نہ کوئی نیا. بات تو ادھر کی ادھر ہی وہ کھڑی آپ ہے. لوگوں کے لیے یہ کتابیں لکھی ہیں. روحانی خزائن کن کے لیے لکھی ہیں؟ احمدیوں کے لیے لکھی ہیں، تو احمدی ابھی بھاگ رہے ہیں روحانی خزائن سے. یار میں کہتا ہوں اللہ کی قسم یار، آپ کہتے ہیں کہ پرانا نہیں آئے گا نیا آئے گا. عبداللہ صاحب یار وہ جو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں نہ پرانا آئے گا نہ نیا آئے گا. صاحب بات سنیں. ٹھیک ہے طاہر بھائی، اب عیسیٰ علیہ السلام پہ بات کرنی ہے یا نبی بند ہونے پہ بات کرنی ہے؟
یہ کلیئر کروا لیں جی، یہ کلیئر کروا لیں جی، یہ کلیئر کروا لیں جی، یہ کلیئر کروا لیں جی۔ بھائی آپ قرآن بات کریں، یہ مجید جو ہے نا یہودیوں والی سن صفت لیں نہیں چھوڑے گا۔ اچھا ایک منٹ یار، ایک ایسی منٹ باتیں نہ زاہد کرو۔ بھائی اس کا پچھلا پیج اوپن کرنا، کیونکہ یہ اول دوم اور اس کے بعد جو ہے نا یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کس چیز کو ایکسپلین کریں، تھوڑا اس چیز کو بھی سمجھیں، تھوڑا اس سے پچھلا پیج اوپن کریے گا۔ ایک منٹ یہ روحانی خزائن کی جلد کون سی تھی؟ 3۔ یہ دیکھو ہمارے یہاں پوری روحانی خزائن رکھی ہوئی، آپ لڑتے رہتے ہو یار ہمارے ساتھ۔ آپ کو پتہ ہے یہ وہاں پہ پاکستان میں بین ہے، آپ پاکستان میں ہی ہیں؟ جی 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 جی، یہ کسی کو باہر نہ 295 صحیح بتائیے لگ گا، آپ سکتے، جو ہے جی جی آپ پکڑے جائیں گے سر، 295 یہ صحیح اس کا احتیاط ضروری ہے۔ نہیں، زاہد نے تو بولا تھا یہ افریقہ کے کسی ملک میں ہوتا ہے۔ سارے یہ کیا نام ہے، یہ بھی نکال لیں روحانی خزائن جلد 4 کی۔ اس میں کیا ہے جی؟ اس میں بھی بتا دینا آپ۔ یہ دیکھو ہر بندہ ہی حافظ ہے یار، روحانی خزائن کا پتہ نہیں۔ بالکل نہیں پیچھے سے پڑھتے ہیں نا، ابھی ٹھہر جانا آپ ابھی بھی آ جائیے۔ 508 9 10 یہ جی ادھر سے اول بات ہو رہی ہے، پیج نمبر 10 سے یہ اول آ گئے۔ عبدال بھائی پڑھیں جی۔ نہیں مجھے نہیں ادھر سے نظر آتا، آپ وہ پڑھیں سارا پڑھیں، ایک زاہد صاحب وہ پیج بزرگ پہلے والا آدمی، ایک آپ اگلا۔ پڑھ دیں۔ جی جی مجھے اردو نہیں آتی یار۔ اول یہی اردو جو اوپر لکھا گیا ہے کہ ایسا خیال قرآن مجید کی ان پیشن گوئیوں کے مخالف ہے جن میں خلافت موسیہ اور خلافت محمدیہ کی ترقی اور تھوڑا نزدیک آ کے یہ ایسے تزلزل کا سلسلہ مع اس کے تمام لوازم کے ایک ہی طرز پر واقع ہونا بیان فرمایا گیا ہے، اور صریح بیان بلند آواز سے بتلایا گیا ہے کہ اسلامی شرع کے تنزل کے زمانہ کا تدارک ایسی طرز اور نجس سے اور اسی رنگ کے مسئلہ سے کیا جائے گا جیسا کہ موسی شریعت کے تنزل، ایک منٹ جی تھوڑا نیچے کرنا ہے، موسوی شریعت کے تنزل کے زمانہ کے وقت کیا گیا تھا، یعنی اللہ جل شانہ کا قرآن کریم میں منشا یہ ہے کہ ایسی شریعت کے مسئلہ جو اس دین میں پیدا ہوگے شریعت متماثل ہوں گے، اور جو کچھ خدا تعالیٰ نے موسوی شریعت کی ترقی اور تنزل کے زمانہ میں کارروائیاں کی تھی، وہی کارروائیاں اس امت کی ترقی اور تنزل کے زمانہ میں کرے گا، اور جو کچھ اس کی مشیت کے تنزل کے زمانہ میں یہودیوں پر کسل اور ضلالت اور تفریقہ وغیرہ کا اثر ڈالتا تھا، اور پھر اس کی اصلاح کے لیے ایک بربار اور بردبار اور دقیقہ راس اور روح سے تائید یا فتح مسئلہ تائید دیا تھا، مسئلہ دیا ایک نبی، یہی سنت اللہ اسلام کے تنزل کی حالت میں ظہور میں آئے گی۔ اب اگر اس منشا کے مخالف اصل مسیح ابن مریم کو ہی دوبارہ زمین پر اتارا جائے تو قرآن شریف کی تعلیم سے صریح مخالفت ہے۔ آگے چلے جی، رائٹ، بالکل صحیح لکھا ہے۔ وہ اس پہ تو بات ہوگی نا، وہ تو چھوڑے نا، آگے دوم آگے جی عبدال بھائی۔ جی یہ جو میں چہارم پڑھ رہا تھا، دوم قرآن شریف قطعی طور پر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بھی نہیں لکھا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت ثابت و ظاہر کر چکا ہے،
صحیح بخاری جو بعد کتاب اللہ صحیح الکتب سمجھی گئی ہے، اس میں فلما توفینا کے معنی وفات ہی لکھے ہیں، وفیتا نہیں، فلما توفیتا نہیں، فلما توفیتنی کے معنی وفات ہی لکھے ہیں۔ اس وجہ سے امام بخاری اس آیت کو قرآنی تفسیر میں لایا ہے۔ سوم پہ آ جائیں۔ قرآن کریم کی کئی آیتوں میں تصریح فرما چکا ہے کہ جو شخص مر گیا پھر وہ دنیا میں کبھی نہیں آئے گا، لیکن نبیوں کے ہم نام اس امت میں آئیں گے۔ یہ بھی مجھے بتانا ہے کہاں سے آیا ہے۔ قرآن ہم نام کریم جیسے ہم کہتے ہیں، ایک منٹ، جیسے ہم کہتے ہیں یہ جو آپ کہتے ہیں تو وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جو بنی اسرائیل کی طرف تھے، ہم کہتے ہیں نہیں، یہ ایک جو ہے ٹائٹل لقب دیا گیا ہے، یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ بیان کر رہے اس ہیں۔ کے بعد میں اس میں بات کریں گے، کوئی مسئلہ آگے سن لیں، ہم سن لیں۔ قرآن کریم بعد خاتم النبیین کے کسی رسول کا آنا جائز نہیں رکھتا، خواہ وہ نیا رسول ہو یا پرانا ہو، کیونکہ رسول اللہ کی علم دین بابستہ جبرائیل ملتا ہے، اور باب نزول جبرائیل با پیرایا وہی رسالت مسترد ہے، اور یہ بات خود ممتنع ہے کہ دنیا میں رسول تو آوے مگر سلسلہ وہی رسالت نہ ہو۔ ابھی یہ مجھے بتائیں، یہ مرزا صاحب نے جو لکھا ہوا ہے کہ رسول نہیں آ سکتے، نہ نیا نہ پرانا، وہ جو آپ شاہ رخ بھائی آیت لے کے آئے تھے وہ مرزا صاحب ہمارے ساتھ میں اس کا کھڑے۔ جواب میں دیتا ہوں، ایک منٹ بات سنیں۔ یہ جو آپ لیتے ہیں نا حضرت مسیح موعود علیہ السلام میں، ایک بچہ بھی ہوگا نا، اس کو بھی سمجھائیں گے، وہ سمجھ جائے گا۔ آپ لوگوں کو پتہ سب ہے مگر آپ واضح نہیں کرتے۔ جیسے آپ کا عقیدہ ہے نا، تو نبوت ختم ہو گئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وہی لے کے نہیں آئیں گے، یہ سارا کچھ جو آپ کہانیاں کراتے ہیں نا مسلمانوں کو، یہ کہانیاں آپ کی لکھی ہیں اوپر، صاف واضح۔ مان لیا نا لکھی ہوئی ہیں، لیکن وہ لکھ کر ہی ہمیں یہی سمجھانا چاہتے ہیں نا، نہ کوئی پرانا آئے گا نہ کوئی نیا آئے گا۔ طاہر بھائی رٹھور صاحب آئے ہیں، ان کو بھی اوپر لے لیں، رتھوڑ بھائی کو لے لیں اوپر۔ اچھا، اس میں میں مختصراً یہ عرض کر دوں، دیکھیں بات اگر کیا ہے کسی کو لینا ہے پھر میں نیچے چلا جاتا ہوں۔ نہیں شاہ رخ بھائی آپ نے نہیں جانا، آپ کے اوپر بات ہو رہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ آپ بیٹھے ذیشان بھائی، میں جاتا ہوں، بیٹھے بیٹھے بیٹھے۔ شاہ رخ بھائی نہیں جائیں گے کیونکہ ہمارے سیال کوٹ کے ہیں، یہ نہیں جائیں گے۔ اور نہیں جائیں گے یار، نہیں جائیں گے۔ میں یہ اس میں عرض کر دوں مختصراً کہ جب آپ نے کسی متکلم کا مقصد یا اس کا جو اس نے بیان کیا ہوتا ہے اس کا محصل لینا ہوتا ہے نا، تو اس کی ساری تحریرات مطلب اس کتاب کی تحریر بھی جب آپ پڑھیں گے نا، تو اس میں پچھلے صفحے پہ انہوں نے لکھ دیا کہ اسلام کی جب تنزلی ہوگی تو اللہ تعالیٰ مسلح کو بھیجے گا، ٹھیک ہے، یہ واضح ہو گیا، یہ واضح ہو گیا۔ اسی طرح نہ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی پرانا نبی آ سکتا ہے سوائے اس کے جو امتی ہو، یعنی کہ امتی نبی کا آنا تو وہ مانتے ہیں۔ یہ بات وہی کہ یہ آپ کی بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ چہارم جو آپ اس طرح مانتے ہیں تو پھر اگر آپ اس طرح مان کے پھر حضرت عیسیٰ کا آنا کیسے مان سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب پچھلے صفحے پہ وہ خود لکھ چکے ہیں، پچھلے صفحے پہ وہ خود لکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسلام کی تنزلی کے وقت بھی لازم ہے کہ کسی مسلح کو بھیجے، ٹھیک ہے۔ جب لازم ہے نا تو اس کا مطلب چوتھا پوائنٹ یہ آپ کے لیے لکھ رہے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اور کوئی بات میں اصل آپ کی نشان بھائی اول بات مسئلہ والا جی کیا بات تھا؟ ہو گئی آپ کی، مسئلے کی بات کی اگر مرزا صاحب نے تو زاہد بھائی کو سوال کر لینے دیں یار، ایک منٹ عبداللہ صاحب ان کو کر لینے دیں۔ مسئلے کی بات، زاہد بھائی ایک منٹ۔ جی بولے عبداللہ جی عبداللہ بھائی، میں کہہ رہا تھا آپ نے جو مسئلے کی بات کی ہے نا کہ مرزا صاحب نے کہا ہے مسئلے آئے گا، تو مسئلے کا آنا تو مسئلے کا آنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ نبی ہو۔ آپ مرزا بشیر صاحب کو مسلم موعود مانتے ہیں، کیا وہ نبی ہیں؟ مسلح اسلام کی مسئلے کے تنزلی لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ نبی ہو۔ السلام علیکم۔ نہیں سن جی وعلیکم السلام رتھوڑ بھائی۔ جی رتھوڑ بھائی کچھ کہنا آپ نے؟ اور عبداللہ صاحب نے یہ جو کتاب ہے یہ پڑھی ہوئی ہے جو جس کا حوالہ دے رہے ہیں یہاں پہ؟
हिफज करनी पड़ेगी पहले। जी बिल्कुल, लो जी। उसके बगैर फिर ला तकरबु सलात वाली बात है। इसका जवाब मैं आपको दे दूं इसी किताब में से ही, किसी और किताब में भी नहीं जाऊंगा। असल आप में मेरे साहब को सच्चा पहले नबी मान बात लेंगे? सुन ले बात जो हो रही, मेरी स्क्रीन बड़ी करें जी, बात जो हो आप रही थी इधर स्क्रीन बड़ी शाह करते भाई, हैं ना, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दें। एक मिनट इसी किताब एक में से मिनट जवाब देंगे। सुने, इसी जो किताब में से जवाब पहले मिलेगा, इसी सुने किताब में से जवाब मिलेगा। जाहिद भाई अगर सुन आपको लेना, जवाब दे दी जाहिद साहब जाए, एक मिनट ब्रेक लगा के आप सुन ले। राज साहब उनकी मिर्जा बात साहब सुन ले। इसी किताब में से आपको जवाब मिल जाए, आप मिर्जा साहब को सच्चा नबी मान लेंगे अल्लाह का? लाओ जी। तो नहीं, फिर कैसे यार मानेंगे जब मिर्जा साहब ने दावा ही नहीं किया तो मानेंगे कैसे? तो दावा नहीं किया तो फिर आपको मसला क्या हुआ इतना? देखिए, ये तो आप लोगों से मसला है ना, आप मिर्जा साहब को धौंस आप से लोगों को नबी बना हमसे रहे मसला हैं। तो मिर्जा साहब को गालियां क्यों देते हैं आप अब्दुल्ला साहब? लो जी, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਗਾਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਠੋਰ किसने ਸਾਹਿਬ दी ਨੂੰ। है? और भी कोई लाया वो बंदा? किसने दी है? नहीं, और भी कोई बंदा लाया वो? अब्दुल्ला भाई एक मिनट बस ठहरो आप जी। तो कह रहे थे मैं इस किताब से कोई साबित करूंगा, आप इस किताब से दिखा आप ये सकते हैं कि मिर्जा साहब ने इस किताब में आप ये कहीं दावा वादा किया है कि मैं करें, नबी हूँ? आप ये वादा करें, अगर मैं आपको इसका जवाब इस किताब से दूं यार तो भाई आप मेरी मिर्जा स्क्रीन साहब बड़ी कर को सच्चा नबी, स्क्रीन बड़ी नहीं अभी करनी ना, आप मिर्जा साहब को सच्चा नबी मानेंगे? अगर आप ना माने, भाई आपका मिर्जा साहब ने आपका दावा ही नहीं बच्चा किया तो मानना कैसे है? आपका चले, अगर मिर्जा साहब को दावा दिखा दूं फिर कहीं मैं मान जाऊंगा। इधर जवाब अभी स्टेटमेंट दे अल्लाह ने दावा दिखाया मिर्जा साहब का, आप ये फिर ऐलान नबी की करें कि मिर्जा साहब का दावा मिलेगी दिखा आगे। दूं तो मैं मान जाऊंगा। दिखाएं ठोर दिखाएं मिर्जा साहब साहब का, किसी मिर्जा साहब के मजमुआ इल्हामात से पूरी उनके वहीं उसे कहीं अगर दिखा दें कि मिर्जा हाँ, साहब को आप अल्लाह ये ने कहीं वही कहें, कि वो है आप मिर्जा ये गुलाम बयान कादियानी तो दें रसूल कि है, अगर आप मुझे तो दिखा लोगों की दें, तरफ रसूल है, आप ये बता दिखाएं। दें कि मुझे दावा दिखाएं तो मैं उनको अल्लाह का सच्चा नबी मानूंगा। इसको रिकॉर्ड कराएं जरा इस बात को, और अगर ना मानूं अब तो किस आप दावे अभी किसको? आके सारा माहौल खराब कर दिए। मैं जो बात जो हमारी शुरू हुई थी ना, पहले सुन ले राठौर साहब, बात ये हुई थी, ये भाई लेके आए थे सूरतुल अल मोमिनीन की एक आयत है अच्छा 35 मिर्जा साहब नंबर आप आयत। बताएं, आपको इसका जवाब दे दिया जाए तो आप मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम को अल्लाह का तो सच्चा नबी मान मैं लेंगे? जवाब मुझे अल्लाह ताला के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एतबार है, अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने तो जो फिर कहा अल्लाह है के नबी की सच तो का बात है। कर ही नहीं रहे आप। सुन ले ना, पहले जो बात हो रही थी वो सुन ले कैसे तो फिर स्टार्ट अल्लाह हुई के थी। नबी की बात करें ना, आप ये क्यों कर रहे हैं बात? जिस चीज को आपने मानना नहीं है उसको पेश क्यों करते हैं? तो ये कुरान मजीद की आयत है, क्या हो गया यार, क्या पी के आ गए हैं? कुरान करीम ये नहीं है कुरान आपके मजीद पास? की आयत है, आपके पास कुरान करीम तो नहीं ये है? क्या है खोला हुआ है? आपके पास कुरान वो करीम ये नहीं क्या है? खोला मैंने? आपके पास कुरान करीम मैं नहीं इसी है? को तो कह रहा हूँ स्क्रीन बड़ी करे। आपके पास कुरान ये करीम कुरान नहीं है? मजीद नहीं है, आपके पास कुरान करीम नहीं ये है? क्या मैंने खोला? आपके पास कुरान करीम है कि नहीं? भाई ये क्या खोला, क्या हो गया यार, क्या इधर देख रहे हैं स्क्रीन पे? अच्छा अब अपना मुद्दा बताएं क्या आपका कुरान करीम से? वही मैं कह रहा हूँ भाई, तो आराम से सुन ले, क्यों इतनी आराम से, जल्दी मैं है? कौन सा गोली मारी आपको? आराम से सुन रहा हूँ, क्या मुद्दा है मार लो गोली, मार लो, खैर है छोड़ साहब, गोली आपका? मार लो, कोई अब मसला मुद्दा तब्दील हो गया, अब आपका सवाल ही बदल गया है। सुने हाँ। सुने तो सही। इधर ये आपके शाहरुख भाई एक आयत लेके आए थे और इन्होंने कहा जी इधर इस आयत के अंदर लिखा हुआ है, फिर जब उनका इंतकाल हो गया, ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में बात हो रही थी। अच्छा, इससे पहले यूसुफ तुम्हारे पास बयानात लेकर आए थे, मगर तुम उनकी लाई हुई तालीम की तरफ से शक ही में पड़े रहे। फिर जब उनका इंतकाल हो गया तो तुमने कहा अब उनके बाद अल्लाह कोई रसूल हरगज ना भेजेगा। जी। शाहरुख भाई कहते हैं ये जो लफ्ज लिखा हुआ है ना कि अब अल्लाह रसूल नहीं भेजेगा, ये आप लोगों का कीदा है। आप लोग कहते हैं कि अल्लाह अभी कोई रसूल नहीं भेजेगा, इसलिए मैंने ये हवाला सामने रखा कि देखो कौन कह रहा है भाई अल्लाह रसूल नहीं भेजेगा। नहीं, कुरान ये करीम की आयत के, कुरान करीम की आयत के मुकाबले में अब मिर्जा साहब की बात पेश कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, मिर्जा साहब का पता दावा क्या है? कुरान करीम की आयत के सामने अब मिर्जा साहब की बात पेश कर रहे हैं, इसका मतलब पता है आपको? जी बताएं जी। नहीं, आपको पता है इसका मतलब? बताएं कि मतलब बताएं, मैं तो हंसने सुनना पहले चाहता आप हूँ। अपनी अपनी बेबसी पे हंसने पहले राठौर आप साहब, कुरान करीम की आए। आयत के आगे आप मिर्जा साहब की बात रख रहे हैं। मैं इनके घर से और दलील दे फिर रहा भी हूँ आप क्योंकि ये मुसलमान हमें बता रहे हैं। सुन ले, ये इनके घर से दलील पता क्यों दे रहा हूँ, ये देखो कुरान ये आयत का करीम की आयत के मिर्जा साहब ने। आगे, कुरान करीम की ये सुनिए कुरान जरा करीम गौर की से, आयत है। कुरान करीम की आयत के आगे, जिशान भाई सुन रहे हैं आप बात? अब्दुल साहब,
قرآن کریم کی آیت کے سامنے مرزا صاحب کا کلام رکھ رہے ہیں یہ جی غور کر رہے ہیں آپ اس کو؟ میں اس لیے رکھ رہا ہوں، سن لیں، جو الزام یہ ہمارے اوپر لگا رہے ہیں نا ادھر بھی لگتا ہے کہ نبوت آپ بند کر رہے ہو. آپ ادھر کو اس مرزا بات صاحب کا نے بند آپ کو اس آپ بات کے کا اوپر جو پتہ ہی الزام نہیں لگا ہے اس ہے. کا جواب دے دیں. ہم تو جواب دے دیں گے، ہم یہ دے بھی جواب چکے ہیں. دے رہا ہوں، آپ کے گھر سے جواب دے رہا ہوں ذیشان بھائی، آپ کے اس گھر کا سے جواب ہے جواب یار. اگر آپ کو دے دیا جائے تو آپ احمدی ہو جائیں گے، مرزا صاحب السلام کو مان لیں گے؟ یار یہ کون سا سوال ہے، پہلے بتاؤ تو صحیح، یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو پھر پوچھنے کا مقصد ابھی کوئی ہندو آ جائے، عیسائی آ جائے، پہلے بھی تو کلمہ پڑھ پھر میں تیرے نال گل کراں گا، یہ طریقہ ہے؟ آپ ہندو ہیں کہ عیسائی ہیں؟ لو جی، میں کافر ہوں مرزا صاحب کا. حامد صاحب کافر ہیں نا، تو پھر آپ کیوں پیش کر رہے ہیں ان کی عبارت جب ان کے کافر ہیں آپ؟ تو یار آپ مجھے مسلمان سمجھتے؟ آپ کے کتنے سوال رٹور ہیں؟ بھائی سوال کتنے ہیں آپ کے؟ یار آپ ہی بات کو خراب کر رہے سوال ہیں. میں اس کتنے لیے ہیں؟ کہہ رہا ہوں کہ جو بھائی کا سوال اچھی تھا، طرح سوچ لیں جس کون سا لسٹ سوال میں ہے آپ وہ کا. ہمیں ڈال رہے تھے مرزا صاحب بھی اسی لسٹ میں ہیں. اچھی طرح سوچ لیں کہ آپ کا سوال کیا ہے، پہلے اچھی طرح سوچ لیں. 3 سوال آپ نے بتانے میں ہیں یہ مجھے کہہ رہا ہوں، بتائیں. شارق بھائی نے کہا تھا کہ جو بھی کہتا ہے نا نبوت بند ہو گئی ہے، ابھی کوئی رسول نہیں آ سکتا، وہ گمراہ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے میں نے قرآن کا. کہا ابھی میں ہے یہ کہ کہہ اس رہا کا ہوں کہ جواب آپ مرزا کو صاحب بھی دوں. نبوت بند کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں اس کا جواب آپ کو دوں تو آپ ان کو سچا نبی مان لیں گے اللہ کا؟ کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ آپ سچا نبی مان لیں گے ان کو اللہ کا؟ ایک منٹ، بارش بہت ہو رہی ہے، ایک منٹ رہ جائیے، آواز ہی نہیں آ رہی ہے. آپ یہ ریکارڈ کرائیں نا ذرا کہ آپ ان کو اللہ کا سچی نبی مان لیں گے. خود پڑھیں گے آپ، میں نہیں پڑھوں گا، آپ خود پڑھیں گے. واہ جی واہ، واہ جی واہ، جیت گئے. چلو پھر اللہ اللہ کرو، اور کوئی کار دیکھو. مرزا صاحب کا دعویٰ تو بتائیں. چلیں ایک بتاتے ہیں ایک آپ کو. مجھے راٹھور صاحب ایک مجھے حوالہ پڑھنے دیں، میں نکال کے بیٹھا ہوا ہوں پلیز. بات سنیں، میری بات سنیں. آپ جی جتنے مرضی حوالے پڑھیں. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ کیوں پڑھنے ہیں؟ کیا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا صاحب السلام کو نبی ماننے کے لیے پڑھ رہے ہیں یہ؟ نہ، پھر وہ کیوں مخالفت پڑھیں؟ کرنا ان کی نیت ہے کہ پھر ہم کیوں پڑھیں؟ جی کریں. سر ادھر آپ نے براڈ لگائی ہے نا، غیر احمدی کو اٹھا رہے ہیں اوپر، جی ٹھیک ہے، وہ اعتراضات بھی لگائیں گے، وہ پھر سوال بھی کریں گے، آپ نے ان کے سوالوں کا جواب دینا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو نہیں مثلا آپ جواب دیتے ہو وہ نہیں سنتے، ٹھیک ہے، دے رہے ہیں ہٹا دیں، یہ آپ کا ہونا چاہیے نا. دیکھیں بات پتہ کیا ہے، بات ہے عقل کی. عقل یہ کہتی ہے کہ اگر کسی قسم کا نبی آ ہی نہیں سکتا تو پھر حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوے پر بحث کرنی یہ فضول ہے، کیونکہ انہوں نے تو نبی ہونے کا دعویٰ اور کیا. آپ نے پہلے غیر احمدی کو اٹھایا میری ہوا ہے بات تو اوپر، سنیں نا. پھر وہ آپ کی کتابوں سے یہ حوالہ نکال کے بتا رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں. آپ میری بات کے اندر بولے ہیں، میری بات مکمل نہیں ہوئی تھی. اچھا سر سوری. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہو کسی کا بھی کہ کسی قسم کا کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، پھر وہ نبی کی باتوں کے اوپر تحقیق کرے. بھائی پہلے یہ تحقیق کرو کہ نبی آ بھی سکتا ہے یا نہیں، یہ ضروری ہے. جب قرآن کریم سے یہ ثابت ہو جائے کہ نبی آ سکتا ہے، پھر نبی کے دعوے پر اور اس کی تحریروں پر تحقیق کرنا بنتا ہے، اور اس نیت سے کہ اگر میری باتوں کا جواب مل جائے، میرے اعتراضات کا جواب مل جائے، تو میں ان کو سچا نبی مان لوں گا، کیونکہ قرآن سے نبی کا آنا ثابت ہے. یہ باتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ انسان سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے پاک دل کر کے تحقیق کرتا ہے ایمان لانے کی خاطر. لیکن اگر وہ اس لیے نہیں کرتا اور صرف اس لیے کرتا ہے کہ جی میں بڑا شعار ہوں اور میں نبی کو غلط ثابت کرنے آیا ہوں، تو ایسے لوگوں کی ادھر کوئی گنجائش نہیں ہے. وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے کرتے رہیں جتنا مرضی ہے. چلیں میں راٹھور صاحب ایک حوالہ پڑھ دوں. یہ پہلے بھی میں نے کئی دفعہ پڑھا ہے، شاید میری آپ ایک کو یاد بات سن ہوگا. لیں پھر آپ حوالہ پڑھیں. جی جی 2 باتیں ہیں. میں نے اس دن حجت تمام کرنے کے لیے صداقت مسیم اسلام کے اوپر ڈبیٹ رکھی تھی ان کے ساتھ، جی جو ان کا فیوریٹ موضوع ہے، ٹھیک ہے. جو شخص ہاتھ کھڑا کرے، جو شخص مرزا صاحب علیہ السلام کو ماننا چاہتا ہے،
یا یہ ماننا چاہتا ہے کہ نبی کا آنا جائز ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ جی وہ ہاتھ کھڑا کرے، میں اس کو ہر تحریر کا جواب دوں گا مرزا صاحب کی. لیکن یہ وعدہ کرنا ہے پہلے کہ میں ان کو سچا نبی مانوں گا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ وعدہ کر لے کہ مرزا صاحب کے اوپر میرے جتنے بھی اعتراضات ہیں ان میں سے جو چوٹی کے 10 15 20 50 اعتراض لے لیتے ہیں ہم، ان سب کے اوپر ہم تحقیق کریں گے. اس کے بعد وہ قسم کھائے گا اپنے ماں باپ کی یا اولاد کی جو بھی اس کا زندہ ہے کہ میں اس کے بعد مرزا صاحب کی زندگی کے اوپر کبھی اعتراض نہیں کروں گا، تو میں اس کے بھی جواب دینے کو تیار ہوں. یہ کیا بات ہے کہ نبی کو میں مانتا بھی نہیں ہوں لیکن آپ ان کو نبی سچا بھی ثابت بھی کریں، دعویٰ ان کا دکھائیں، ان کے الفاظ میں دعویٰ دکھائیں، لیکن ماننا نہیں ہے میں نے. پھر آپ جواب دیں، میں جا کے اگلی براڑ پر یہ سوال پوچھوں گا، اس سے اگلی براڑ پر یہ سوال پوچھوں گا، اس سے اگلی براڑ پر پھر جا کے وہی سوال پوچھوں گا. یہ وقت کا ضیاع ہے، تو وقت کا ضیاع نہیں ہمیں کرنا چاہیے. بہت شکریہ. اب آپ نے جو پڑھنا ہے پڑھیں. میں نے ایک بات کرنی ہے عبدال جی صاحب، جی ایک منٹ. جی کر لیں. دیکھیں آپ بڑے ہیں تو رٹھور بھائی بھی بڑے ہیں، علم میں بھی زیادہ ہیں آپ لوگ. تو بات یہ ہے، تو رٹھور صاحب نے جو بات کیا نا، اس طرح تو تا قیامت تک بھی کوئی نظام نہیں چل سکتا. جیسے یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ غیر احمدی ہیں، وہ اعتراض کرتے ہیں، ہمارا حق ہے ان کو جواب دینا، کوئی بدتمیزی کرتا ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے. تو مگر جس طرح یہ کہہ رہے ہیں نا، تم پہلے وہ ماننے، اس طرح تو کچھ کسی زمانے میں بھی جب بھی اللہ نے نبی بھیجا آج تک اس طرح تو کسی زمانہ میں بھی نہیں ہوا. تو پہلے یہ مان لو، تو پھر میں آپ کو جو ہے تو وہ بتا دیتا ہوں. اس طرح تو یہ تو غلط بات ہوتی ہے نا. ہاں کو دیکھیں پیارے بدتمیزی بھائی، کرتا ہے، گالی دیتا ہے، تو یہی بات ٹھیک ہے میں اس کو بول رہا بلاک ہوں کر نا دے، فاروق بھیج دے. بھائی، یہی بات میں بول میں رہا ہوں. دونوں کو جواب دیتا ہوں پیارے بھائیو. بات دیکھیں نا، یہ ہے، ایک چھوٹی سی بات رہ گئی ہے، چھوٹی سی میں بات رہ سمجھ گئی ہے. گیا. اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی، پھر آپ کر لیں. اللہ تعالیٰ نے واضح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا دیا، تو آپ کا کام ہے ان کو واضح کر کے سمجھا دینا. ٹھیک ہے، آپ ان پہ کوئی دروغہ نہیں ہے. تو بات یہ ہے، جو ہمیں بدتمیزی کرتا ہے، گالی دیتا ہے، وہ ہمارے پاس 100 دفعہ بھی آئے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو اللہ نے ہدایت دی ہے، آپ کے پاس علم ہے، آپ کا کام ہے ان کو بتانا. یہ نہیں ہے تو وہ پہلے مان لے، پھر میں یہ تو مجھے تو بات چلیں، سمجھ اب نہیں آپ آئی. کی بات کی سمجھ آ گئی ہے. اس کا جواب سنیں. ہم ان لوگوں کو 15 سالوں سے جانتے ہیں.